سر یہ جو بڑے لیڈران ہیں، ٹرمپ ہے یا یہ جو پیوٹن ہے، یہ جو کلر کمبینیشن کو سیکھتے ہیں یا انفلوئنس ان کا امیج کنسلٹنٹ ہے. اچھا ہاں بالکل، یہ تو ایک سٹیپ نہیں لیتے. پاکستان میں تو پہلی دفعہ میں نے امیج کنسلٹنٹ کا نام سنا ہے سر. یہ پاکستان میں نہ ہی اس میں ہی ہوں، اکیلا ہی ہوں سر. ادارہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ابھی نہ بھی کوئی ادارہ ہے، نہ کوئی سمجھنے والا ہے، نہ کوئی سیکھنے والا ہے، کوئی نہ اس گرومنگ کے پاس اسکول نہیں، کوئی. تو کوئی گرومنگ اسکول نہیں. آپ دیکھیں جب کوئی میٹنگز ہوتی ہیں، آپ ان کے کلر کمبینیشن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. ہاں سر آپ نے کون سے کلر کٹ کر دیے؟ ریڈ کلر کی شرٹ کٹ کر دی؟ ریڈ کلر کی شرٹ کٹ کر دی میں نے سوٹ کے ساتھ، 2 پیس سوٹ کے ساتھ. اچھا. شرٹ کو تک ہی نہیں بنتا سر. گرین کلر کی گرین شرٹ کے کٹ کر ساتھ دی. تک ہی نہیں بنتی. کسی طرح پہنیں گے آپ؟ بلیک سوٹ کے ساتھ پہنیں گے آپ؟ یلو کلر کی کلر کٹ کر کوئی دی. نہیں، سوٹ کے ساتھ بالکل. سوٹ کے کلر جو ہیں یہ میں نے آپ کو جو 12 شرٹس بتائی ہیں، دیٹس دی اونلی شرٹس وچ یو انٹرنیشنلی اسپیکنگ. دیکھیں آپ اس وقت نا کئی لوگ کہتے ہیں یار مجھے کون دیکھ رہا ہے. میں کہ اچھا اب مجھے نہیں دیکھ رہا. آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں تو وہ جی کامرس کا بندہ ہوں، میں تو آئی ٹی میں. اچھا میں کہا آپ کی ڈی پی ہے؟ ڈی پی ہے. میں کہہ رہا ڈی پی تو دکھائیں ذرا. اور میں کہا اتنے فضول لگ رہے ہیں آپ کا تو پاسپورٹ ہی اپنی ڈی پی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور آپ کا چہرہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ کی آواز آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. آپ کا سوچنا آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ کے تصور آپ کی شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. کیا کیا چیز آپ کی شخصیت میں پنہا ہے. آپ ایک ایسی پرسنالٹی لے کر آئے ہیں جس نے دنیا بدلنی ہے. اس کو کیسا دکھنا چاہیے، اس کو کیسا فیل ہونا چاہیے جب آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں. کیا آپ صرف لباس سے ہی اپنی شخصیت کو ثابت کرتے ہیں، یا سقراط کا ایک قول ہے کہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا بندہ اور بڑے اچھے کپڑے پہنے اس کے پاس آیا تو آس آ کے بیٹھا رہا. تو سقراط نے کہا بولیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کی شخصیت میں کیا رکھا. کیا سقراط لباس دیکھ کے متاثر ہوا تھا، یا سقراط نے کہا تھا کہ آپ کے بولنے سے میں جج کروں گا کہ آپ کے اندر کون سا سمندر سمایا ہوا ہے. آج میں جس شخصیت کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے. امیج کنسلٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ امیج کنسلٹنٹ اس کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ آپ کو کون سے کپڑے پہننے چاہیے، کون سا کلر پہننا چاہیے، آپ کو کیسا دکھنا اچھا لگتا ہے، کیا آپ جو چیز پسند کرتے ہیں یہ پسند کسی اور کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پلیٹ فارم کو رونق بخشی. سر شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا ہے. glad to be on your podcast. سر یہ امیج کنسلٹنٹ میں نے سنا تھا کہ آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹرز کے پاس جانے کی کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. یہ لباس پہننے کے لیے بھی کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ کیسے کیوں کر ممکن ہے؟ جی اصل میں جو فرق ہے نا امیج کنسلٹنٹ اور ڈیزائنر میں، فیشن ڈیزائنر کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، بے شمار فیشن ڈیزائنر ہیں پاکستان میں بھی دنیا میں بھی. تو فیشن ڈیزائنر کیا کرتا ہے؟ فیشن ڈیزائنر جو ہے میسز کے لیے کپڑے ڈیزائن کرتا ہے. lots of people, in some cases maybe millions of people. اور جو امیج کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک انڈیویجول کے لیے کپڑے ڈیزائن کرتا ہے، کپڑے ڈیزائن کرتا ہے، اس کا امیج بلڈ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے. تو امیج کنسلٹنٹ جو ہے the way he works or she works in the way I work is کہ میں آپ کی لائف کے بارے میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے کہ آپ کون ہیں، who you are، آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس میں آبویسلی کوشچن یہی ہے کہ جی اپنی جرنی بتائیے، کہاں شروع ہوا سفر، کہاں شروع ہوا زندگی کا سفر کہاں. جو ہی جرنی ایک بندہ بتانا شروع کرتا ہے تو آپ کو ایک پکچر ڈیولپ ہوتی ہے اس بندے کے بارے میں. اور وہ جرنی صرف یہی نہیں کہ آج تک کہاں ہے، آپ یہ بھی بتائیں کہ فیوچر میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. تو پھر اپنی ویژن بتائیے کہ مطلب are you done with your life, are you done with your career, are you done with what you wanted to accomplish، یا کہ آپ کے اندر ایک فائر ہے، آپ کے اندر ایک پیشن ہے، آپ کے اندر ایک ڈیزائر ہے جو آپ you want to continue that. پھر اس جرنی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی ایجوکیشن ہے،
ایجوکیشن پہ ہے کہاں سے پڑھے ہیں آپ ایجوکیشن سے پڑھے ہیں, آپ کسی اور یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, آپ لم سے پڑھے ہیں, آپ کسی پاپولر یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, تو اٹ ایکسپوزز اے لاٹ آف تھنگس. لیکن مور امپورٹنٹلی یہ ہے اس میں کہ آپ کس سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی بات چیت کس سے ہوتی ہے, آپ بزنس میں ہیں تو کن لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کیا اپنے بارے میں کیا امیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. آپ پاور کا امیج دینا چاہتے ہیں, آپ کانفیڈنس کا امیج دینا چاہتے ہیں, آپ دینا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے بندے ہیں, آپ کیا امیج دینا چاہتے ہیں اپنے بارے میں. اچھا, یہ ساری چیزیں جب معلوم کر لیتے ہیں, پھر یہ کہ آپ کی باڈی کیسے ہے, آپ شارٹ ہیں, آپ ٹال ہیں, ہیوی ہیں, تو بہت میٹر کرتا ہے. پھر آپ کی پرسنالٹی کیسی, یعنی آپ ہر طرح کی ڈریسنگ ہر طرح کے بندے کو نہیں پہنا سکتے. کچھ لوگ ہیں جیسے بڑے فلیموائنٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں می میں ہی میں ہوں, اور لائم لائٹ میں آنا چاہتے ہیں, لائم لائٹ میں رہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ آگے جائیں میں پیچھے ٹھیک ہوں. lot of people like that. تو آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, یعنی کیا آپ جو ڈریسنگ ہے اس کو کیری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. That's the main thing right there. اور اس میں ایکچولی جو فریز ہے وہ یہ ہے کہ کلوتھنگ ڈز ناٹ کیری دا مین کیریز دا کلوتھنگ. تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا پروفیشن کیا ہے, یعنی کیا جو بندہ جو کرتا ہے اس کو لگنا چاہیے وہ کہ نہیں لگنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ لگے اور اس کے بعد 1.5-2 گھنٹے لگا کے پروو کرے کہ نہیں ایکچولی جو آپ نے دیکھا ہے وہ نہیں ہوں, میں ایکچولی یہ ہوں. تو آپ کو پھر ڈیٹ آف برتھ چاہیے ہوگی, یا آپ کو کہ آپ پیدا کون سے گاؤں میں ہوئے ہو, یہ آپ کا کام ہے. ڈیٹ آف برتھ سے I have nothing to do with this. I have nothing to do with this. نہیں تو پھر آپ یہ پتا کریں گے کہ میں کون سے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں, مگر اب میں شہر میں رہتا ہوں, یا میں امریکہ سے آیا. وہ جرنی تو بتا رہا ہے نا وہ کہ میرا جرنی کہاں سے شروع ہوا. دیکھیں آپ نے 25 سال کا عرصہ آؤٹ آف کنٹری گزارا. اب وہاں کے رسوم و روایات, وہاں کا کلچر, وہاں کا لباس, اگر آپ 25 سال وہاں گزارنے کے بعد پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کا لباس, یہاں کا کلچر, یہاں کا اٹھنا بیٹھنا اگر آپ اس کے مطابق لے کر چلنا چاہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ بالکل ایبسولوٹلی. دیکھیں جو ٹریڈیشنل لباس ہے اس کی بات کر لیتے ہیں, ابھی بات ہم ایکسپینڈ کریں گے نا, کہ 4 طرح کی ڈریسنگ ہے دنیا میں. پاکستان میں 4 طرح کی, دنیا میں 3 طرح کی ہے. ایک ہے فارمل ڈریسنگ, تو فارمل ڈریسنگ کی بات کریں گے, چاہے وہ یورپ میں ہے, چاہے پاکستان میں ہے, چاہے کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں بھی ہے, تو وہ فارمل ڈریسنگ ہے. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, جس کی ہم سوٹنگ کی بات کرتے ہیں, ہم 2 پیس پینٹ اور کوٹ کی بات کرتے ہیں, ہم شرٹ کی بات کرتے ہیں, ٹائی کی بات کرتے ہیں. تو دیٹس لائک یونیورسلی دیٹس ہاؤ اٹ از. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے سیمی فارمل جیسے آپ نے پہنا ہوا ہے, اپنا آئی ایم ویئرنگ اے سوٹ اینڈ ٹائی اینڈ شرٹ. آپ نے ایک کیجول بلیزر پہنا, کیجول نہیں ہے بلکہ ایکچولی فارمل بلیزر ہے, اس سے آپ نے شرٹ پہنی ہے, بٹن ڈاؤن شرٹ پہنی ہے. اس کا بھی ایک مطلب ہے, میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا بٹن ڈاؤن کا مطلب کیا ہے, اور میں نے یہ کالر پہنا ہے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. تو اس کے بعد سیمی فارمل آ جاتا ہے, جس میں نے ٹائی وائی نہیں لگائی, لیکن میں کوٹ پہنا ہوا ہے, بلیزر پہنا ہوا. تو سیمی فارمل وہ آ گیا. پھر تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسٹرن ہے, تو اس میں ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں. ثقافت آپ نے بات کی, آپ چلے جائیں کوئٹہ میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, کے پی میں چلے جائیں, گلگت میں چلے جائیں, تو اس کی ثقافت جو ہے وہ ہمارے کپڑوں سے نظر آتی ہے, اینڈ اٹ شوڈ. اور چوتھی ہے کہ جب میں نے ایکسٹریم کیجول میں جانا ہے, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم, آئی ڈونٹ کیئر, میں تو ریلیکس لک میں جانا چاہتا ہوں. یار میں ایک لوسی جین پہننا چاہتا ہوں, میں لوسی شرٹ پہننا چاہتا ہوں. I do not care about how people see me. I don't care about, I am me. So میں ایک فری اسپرٹ ہوں. I could do whatever the heck I want. تو وہ ہے. پھر آگے وہ ٹی شرٹس آ گئی, پھر جینز آ گئی, پھر چینوز آ گئی, اور اس کے بعد پھر سارے بھی آپ کے ٹرینڈس ہیں وہ بھی اس میں آ گئے. تو یہ 4 طرح کی ڈریسنگ ہے, پوری دنیا میں ایسی ہے. سلوار میں صرف پاکستان میں تو 3 طرح کی ڈریسنگ تو ہے. تو یونیورسل ٹروتھس ہیں کچھ نا. دیکھیں جب میں بات کروں گا لباس کے حوالے سے یونیورسل ٹروتھ کیا ہے لباس کے حوالے سے پاکستان کی, میں کہ پاکستان کی بات کروں گا, یا امریکہ کی بات کر لیں, یا یورپ کی بات کر لیں. یورپ اور پاکستان کو اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو کیا یہ سیم ہے سارا؟ ان جو میں نے کیٹیگریز بتائی ہیں سیم. دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ سوٹ پہنیں گے تو یہ پاکستان میں آپ سلوار قمیض جو ہے امریکہ میں یوز ہوتی ہے نہیں. تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہماری 4 ٹائپ کی ڈریسنگ ہے, لیکن دنیا میں 3 طرح کی ڈریسنگ ہے جو میں نے ابھی بتایا. آپ صرف جینٹس کو ڈیل کرتے ہیں یا لیڈیز بھی؟ میں دونوں کو ڈیل کرتا ہوں, دونوں کو میں امیج ایڈوائس دیتا ہوں, لیکن میرا جو کام ہے جس میں ہم پروڈکشن کر کے دیتے ہیں, ایکچولی ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, وہ موسٹلی مین کی ہے. ایک تعلیمی شعبے سے منسلک بندہ
ایک سیاست سے منسلک بندہ، ایک شوبز سے منسلک بندہ، ان سب کی ڈریسنگ آپ ایک جیسی کریں گے یا اس میں فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا نا پروفیشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں. تو obviously جیسے ٹیچر کی بات کر لیتے ہیں، ایک ٹیچر کی ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے؟ کیسی ہونی چاہیے؟ تو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹیچر کو کیا میسیجز دینے چاہیے. فرگیٹ اباؤٹ کبھی بات نہیں کرتے اسے پہننا کیا ہے. فزکس کا ٹیچر کیسی ڈریسنگ کرے گا؟ میں بتانا، کیمسٹری کا کیسی کرے گا؟ ٹیچر تو ٹیچر ہم ٹیچر کہتے ہیں، ایک ٹیچر کہتے ہیں. ہم اس میں آگے موٹیویشنل فردر سیگمنٹیشن نہیں کرتے، اس میں ہو بھی سکتی ہے، سیگمنٹیشن ہو بھی اچھا اس میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لیٹس سے میں فائنانس پڑھاتا ہوں، میں ایک بزنس کا ٹیچر تو obviously مجھے ایک بزنس مین جو ہے وہ کون سا کلر، تو وہ میں بتانے لگا. سب سے پہلی بات ہے کہ وہ آئے گا سوٹنگ میں آئے گا، وہ 2 پیس سوٹ میں آئے گا. میں اگر فائنانس کی کلاس پڑھا رہا ہوں، میں ایم بی اے کروا رہا ہوں، کہ میں ایم بی اے فائنانس کی کلاس پڑھا رہا ہوں، اٹس پرفیکٹلی اوکے کہ میں I come in a very nice cut and very nice put together suit. اور کلرز جو ہیں وہ 4 کلرز ہیں جو پاور کلرز ہیں بزنس مین کے. ہاں بزنس مین کے. ایک ہے بلیک جو آپ نے پہنا ہوا، آپ نے جیکٹ پہنی ہے، ایکسٹیریئر پہ سوٹ نہیں پہنا ہوا. تو بلیک مینس پاور. بلیک پتہ ہے کہتا ہے دور سے بات کر، قریب مت آ. اتنی پاور ہے بلیک میں. دور سے بات کر، قریب مت آ. بلیک I can hear you. بلیک کہتا ہے. بلیک کہتا ہے. جیسے آپ ٹکسیڈو پہنتے ہیں، جیسے وہ آسکر کے ایوارڈ دیکھیں آپ نے، وہ جو رپورٹر آ رہے ہوتے ہیں نا، اسے ٹکسیڈو پہنا تھا، بلیک ٹکسیڈو. تو وہ کہتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ. وہ کہتا ہے ادھر سے آئی کین ہیئر یو فرام دیئر. اتنی پاور اس کے اندر. تو بلیک جو ہے وہ ریگل کلر بھی ہے. بلیک جو ہے وہ دنیا میں مانا تانا کلر جسے کہتے ہیں وہ بلیک ہے، یعنی ٹاپ کلرز میں سب سے ٹاپ پہ ہے. اور بلیک ایگزیکٹلی. اور نیو یارک میں آپ کو اس وجہ سے تو نہیں کہ سارے کلر اس میں ضم ہو جاتے ہیں تو آپ بلیک کو پریزنٹیشن ہائی دے رہے ہیں؟ وجہ نہیں، سارے کلر نہیں، لیکن سب کلر مکس ہو تو بلیک بنتا ہے. ہر کلر جو ہے نا، ہر کلر اپنی ایک اس کی اپنی ریپرزنٹیشن جس کی ہم بات کریں گے. تو اینی وے بلیک ٹاپ پہ. اب اس کو ریورس کر لیتے ہیں نا. جس دن آپ نے پاورفل لگنا ہے، یعنی آپ تو پہلے ہی سوچ کے رکھے نا میں کس کو ملنے جا رہا ہوں جی، تو کسی کو ملیں گے نا. آپ سوٹ پہن کے سو تو نہیں جائیں گے نا، ٹھیک ہے، بالکل سوٹ پہن کے. تو جس سے ملنا ہے، کس کو ملنا ہے، کیوں ملنا ہے. اگر وہ جو ہے کوئی بگ فش ہے، بگ فش مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت بڑا ہے، فائنانس میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، تو آپ نے جانا ہے. تو اگر آپ جائیں گے، آپ اگر بہت ہی ہمبل ہیں، آپ بہت ہی سبمسو ہیں، آپ بہت ہی ہے، تو وہ تو آپ کو کھا جائے گا نا. بگ فش ول آلویز ایٹ دی اسمال فش. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی. اچھا، اب اسمال فش، ہم اسمال فش ہیں جیسے ایگزامپل. تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا، ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کھانا ہے، بھائی بگ فش منہ کھولو مجھے کھا جاؤ. ایسے تو نہیں ہم کرنے دیں گے نا. تو اس دن کیا ہے، میں کہوں گا کہ آپ اس دن اپنا بلیک سوٹ نکالیں، اس دن اپنی وائٹ شرٹ، کرسپ وائٹ شرٹ نکالیں، ریڈ ٹائی لگائیں، ساتھ میں آکسفورڈ کے شوز پہنے تسموں والے، اور بلیک ساکس پہنے، بلیک بیلٹ پہنے. آپ جائیں گے، آئی کین گارنٹی یو ہی از گونا ٹیک اے ڈبل ٹیک. وہ ایک دفعہ دیکھے گا آپ کو، پھر ایک دفعہ دیکھے گا. اچھا، بالکل دیکھے گا، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ ایسے. یعنی بلیک پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ، ریڈ ٹائی ریڈ ٹائی. اور بوٹ کون سے کہا آپ نے؟ میں نے کہا آکسفورڈ کے شوز تسموں والے. لیکن ویکیشن کیوں نہیں چلیں؟ اچھا، سیریس گارمنٹ ہے، سیریس شوز ہونے چاہیے. آپ جائیں، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کس دن. ٹھیک ہے. آپ کسی بہت جو اپنے آپ کو پھوپا بننے کا سمجھتا ہے، تو اس کا فرسٹ میٹنگ ہے، تو آپ یہ اس ڈریس میں جائیے. یو ول سی کہ اس نے ڈبل ٹیک لے گا، اور وہ اسی وقت جو ہے نا تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اسے ایک میسج دیا کہ ڈونٹ ٹیک می لائٹلی، آئی ایم ناٹ اے لائٹ. اس کی وجہ یہی بنے پر دیکھیں کلر جو ہیں وہ ان کی اللہ تعالیٰ نے کلر کریٹ کیے نا. اس میں حکمت کیا ہے، صرف بات کر لیں. یہی نا، وہ میں حکمت کی بات کرتے ہیں. دیکھیے 2 ریزن ہے کلرز اللہ نے کریٹ کیا. اللہ نے تو کوئی بھی چیز حکمت کے بغیر نہیں کریٹ کی. تو کلرز جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کلرز جو ہے وہ اللہ نے گوروں کو، ہماری اسکن ٹون کی بات پہلے کر لیتے ہیں. گورے ہیں، کالے کالے ہیں ہم، گندمی ہیں اور آل دیٹ. یہ چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں. اللہ تعالیٰ تو کون کہتا ہے ہم سارے ایک کلرس کے ہو جاتے ہیں؟ کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے سارے کلرس ڈفرنٹ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے ہمیں یہ کلر دیے، تاکہ گورا گورا ہے وہ پہچانا جائے کہ یہ جی یورپ سے ہے، یہ اس کانٹیننٹ سے ہے، یہ جی کالا ہے، یہ افریقہ سے ہے. نسلیں ہیں، نسلیں ہیں، کنبے ہیں، جیسے ریس ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈٹرمن کیا نا، تاکہ ایزی ہو جائے. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ باقی جو کلرس ہم دنیا میں اللہ نے کریٹ کیے ہیں، کیا میں ہر کلر پہن سکتا ہوں؟ میں پاکستانی ہوں، میرا یہ کمپلیکشن ہے، ڈارک کمپلیکشن ہے، یا میں میڈیم کمپلیکشن ہے، میرے آئیس ہیں بلیک ہیں، یا ایٹ دا موسٹ براؤن ہے، یا میرے ہیئر بلیک ہیں، تو کیا میں ہر کلر پہن سکتا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں. میں گورا ہوں، کیا میں ہر کلر پہن سکتا نہیں ہے؟ تو گوروں کی پہلے بات کر لیتے ہیں. اچھا، گورے جو ہیں کون سے کلرز پہن سکتے ہیں جو ہم نہیں پہن سکتے؟ بالکل نہیں پہن سکتے.
گورے پہنتے ہیں کلر. آپ نے خزاں کے پتے دیکھے, خزاں کے پتوں میں جتنے کلرز ہیں وہ سارے گوروں کے کلرز ہیں. اچھا. آپ دیکھیے اس میں گرینز ہیں, اس میں آلیوز ہیں, اس میں براؤنز ہیں, براؤنز کی شیڈز ہیں, اس میں ٹینز ہیں, ٹینز کی شیڈز ہیں, اس میں پیپریکا ہے, اس میں رسٹ ہے, اس میں یہ سارے کلرز ہیں. کہ گورے کو صرف میں ایک امیج کنسلٹ ہوں, میں نے گورے کو ڈریس کرنا ہے کلر وائز. تو بیرل آف لیوز لوں, اس کے آٹم کے لیوز, اس میں ڈال دوں گورا ڈریس اپ ہے کلر وائز. اچھا یہ سارے کلرز ہمارے لیے زہر قاتل, ہمارے لیے زہر قاتل ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے کو اچھے نہیں. تو یہ اسکن ٹون پہ یہ جو پاکستان میں لڈا بازار ہوتا ہے اس میں اتنے کلرز وہاں کے آتے ہوتے ہیں, تو یہ سارے پہن کے پھرتے ہیں. وہ تو بیچارے دیکھے اس پر چوائس کی ہے نا, آپ نے تو مطلب ہے جو بھی whatever is available in your budget نا آپ جا کے وہاں سے لے لیتے ہیں. تو کلر کی تو پاکستان میں سینس ہے ہی نہیں نا. اچھا نہیں, ابھی جو بات ہوئی بلیک کی, میں پاکستان میں تھینک یو ویری مچ فار دا نائس انٹروڈکشن. کے پی سے لے کے کراچی تک آئی ہیو اسپوکن ٹو تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف پیپل, ٹھیک ہے, اور میں ہر جگہ جا کے یہ کہتا ہوں کہ ایک دو والنٹیئرز لے کے, یہ جو آپ آج کلر پہن کے ہیں یہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اور یہ سارا ہائی انٹیلیجنس ہے میرا ساری آڈینس ہے. میں پاکستان سول سروس اکیڈمی بیوروکریسی کرتا ہوں, ساری جوڈیشری میں کرتا ہوں, ساری فورسز میں کرتا ہوں, اس کے علاوہ سارے آپ کا لمس ہے, نسٹ ہے. تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, مطلب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے آج تک مجھے نہیں بتایا. میں آپ سے پوچھتا کہ یہ بلیک پہن کے کیوں آیا, تو شاید آپ بھی مجھے نہیں بتا سکتے کہ یہ بلیک میں اس لیے پہن کے آیا ہوں کہ آج پوڈ کاسٹ ہی اور میں پاورفل ہونا چاہ رہا ہوں. نہیں, میں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہا ہوں تو میں اس کا جواب بتا کیا دیتا ہے. میں یہ دیتا کہ خانہ کعبہ کا کلر بلیک ہے. بلیک کلر انرجی ابزارو کرتا ہے. خانہ کعبہ کیا ہے؟ پاور. ٹھیک ہے, انرجی ابزارو کرتا ہے. ہمارے گناہ ہوتے ہیں, ہم گناہوں کو لے کر جب اللہ کے گھر جاتے ہیں تو یہ ہماری نیگیٹیوٹی ابزارو کرتا ہے اور ہمیں جینے کا ایک فن دیتا ہے. اب میں کیونکہ ایک اسٹرالوجر ہوں تو میں اگر کلر کمبینیشن پہ بات کروں تو میں نے دو کلر پہنے ہوئے, ایک بلیک اور دوسرا یلو. یلو کی انرجی کو میں جوپیٹر سے پریزنٹ کرتا ہوں, بلیک کو میں سیٹرن سے پریزنٹ کرتا ہوں. سیٹرن زحل بلیک کلر اس کو ہے. سیٹرن آپ کی نیگیٹیوٹی اور آپ کے اورا کو, جو کہ آپ کے کاموں میں رکاوٹ, ایول افیکٹس کو ظاہر کر رہا ہے. تو جو شرٹ ہے یہ جوپیٹر گرو ہے, یہ ویژن ہے, یہ تعلیم ہے, یہ حکمت ہے. تو میں اس کے کمبینیشن سے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ ان کے, میں اگر یہ کہوں گا نہیں, آپ یہ بتائیے نا کہ آپ یہ جو کمبینیشن پہنا ہوا ہے آپ کیا, جہاں جیسے میں نے اسی کمبینیشن کو مائنڈ میں رکھے, مجھے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے تھے کہ مجھے کیا نظر ہے آپ کے اندر اس کمبینیشن, اور کیا میں وہ دیکھ رہا ہوں؟ میں یہ چاہتا تھا کہ میں کیمرے میں بیٹھوں گا تو میری جو ہے پریزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے. دیکھیں آپ آ رہے ہیں, آپ صرف میری طرف آ رہے ہیں. میں آ رہا ہوں, کیونکہ پہلے تو آپ نے ساری بات کی نا کہ وہ جو آپ مطلب جو مجھے نہیں پتا کہ مجھے تو میں تو I'm just seeing what the colors you are wearing, اور میں اس سے اسیسمنٹ لگا رہا ہوں. لیکن میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بھی اس وقت کا سوچ رہا ہوں کہ آپ نے پنک کلر کیوں پہنا, آپ نے کوٹ پہنا لائنوں والا, میں بتاؤں گا, ایکسپلین کروں گا, اور آپ نے ٹائی جو ہے وہ پہنی ہے تو یہاں آپ ریڈ کلر کی کیوں نہیں پہنی. میں ایکسپلین کروں گا. میں بھی اس وقت کا یہی سوال, دیکھیں اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے تو اپنا بتایا کہ میں نے یہ سوچ کے پہنا. آپ کو کیا لگا کہ میں نے یہ کلر کمبینیشن صحیح کیا یا غلط کیا, اور اگر میں اس سے بہتر کرنا چاہتا تو کیا کمبینیشن کرتا, کیونکہ بیک گراؤنڈ پہ بلیک بیک گراؤنڈ چل رہی ہے تو میں بیک گراؤنڈ بھی دیکھوں گا اور میں یہ بھی دیکھوں گا کہ آپ کا فیس کلر کیا ہے. فیس کلر اگر آپ کا شارپ ہے تو پھر آپ کو کون سا کلر پہننا چاہیے تھا, اگر ڈارک ہے تو پھر کون سا پہنا, یہ ساری چیزیں, اور پھر آپ کے فیس کے شیپس کیا ہے. پھر آپ کا یہ جو پروگرام ہونے لگا ہے, یہ پروگرام آپ کا کلرز پہ ہونے لگا ہے, کلر کمبینیشن پہ ہونے لگا, تو آپ نے کلر کمبینیشن کو سامنے رکھ کے اس پروگرام کو کرنا ہے یا آپ جو مرضی کیجول پہن کے آ جاؤ. تو یہ ساری باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایگزیکٹلی, تو اسی کی بات کرتے ہیں. تو ابھی بھی آپ جواب جو انٹرنیشنل جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلر, میں ہمیشہ کہتا ہوں جو بھی کپڑے آپ نے پہنے آفٹر کلرز پارٹ آف دیٹ ہے, کٹ بھی پارٹ ہے, کمبینیشن بھی پارٹ ہے. کیا وہ کپڑے پہن کے آپ اپنی جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس کو آپ فارورڈ کر رہے ہیں, اس کی ڈز اٹ ہیلپ یو ٹو اچیو یور گول. فار ایگزامپل ایک بینکر کی بات کر لیتے ہیں. ایک بینکر کہتے ہیں یار میں جاؤں گا ٹی شرٹ پہن کے, یار میں نے نہیں سوٹ پہنا, تو کیا وہ would he be able to connect with people as a banker? بالکل. تو یہاں بات آ گئی. میں جب بھی بینک میں جاتا ہوں مجھے جاتے ہی ایک عام سا بندہ بھی پینٹ کوٹ اور ٹائی کی نظر, یہ ایگزیکٹلی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو بات اصل میں کنیکٹ کرنے کی ہے.
بات کرنے, کیونکہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں کوئی پرپز سے جاتے ہیں نا, کوئی مقصد ہے. اگر آپ انٹرویو پہ جا رہے ہیں تو آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سپوز کسی بندے کو ملنا چاہ رہے ہیں, کوئی میٹنگ ہے یا کچھ ہے, آپ کا ایک پرپز ہے کہ آپ, اگر آپ سیل مین, آپ سیل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ لیٹس سے فار ایگزامپل آپ سوشلی جاتے ہیں تو اگین یو ہیو اے پرپز, کہ آپ رشتہ لینے کے جاتے ہیں, رشتہ دینے کے لیے جاتے ہیں, یو ہیو اے پرپز. پرپز آپ کو پتا ہوتا ہے کیوں جا رہے ہیں. صرف یہاں پاکستان میں جس کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ کیا میرا لباس اس پرپز کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ میسج. تو جب مجھے میسیجز کا نہیں پتا کہ میں نے کیا دینے, مجھے نہیں پتا کہ میں نے پشاور جانا ہے یا کراچی جانا ہے, ہاؤ وڈ آئی گیٹ دیئر. تو میسج مجھے پتا ہونا چاہیے. تو میسج کی بات کرتے ہیں تو لیٹس سے فار ایگزامپل ایک بینکر ہے, تو بینکر کی لک ہے وہ کیا ہے کہ وہ سب سے بڑی بات ہے ٹرسٹ وردی لگے, کیونکہ پیسے کا معاملہ ہے. اگر ایک بندہ ٹرسٹ وردی نہیں رہتا, کیا ہم اس پہ جا کے اس کی بینک میں پیسے جمع کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے. تو اب وہ ٹرسٹ فیکٹر آ جاتا ہے کہ جی اس نے کون سا کلر پہنا ہوا ہے. جب آپ ایک بڑا لاؤڈ سا کلر پہن لیتے ہیں, لیٹس سے فار ایگزامپل اٹ ول لک گڈ آن یو, آپ جیسے فلیشنگ ریڈ پہن لیتے ہیں, ریڈ ہمارے کو اچھا لگتا ہے کلر. تو اب میں ایک بینکر ہوں, میں ریڈ کلر پہن لیتا ہوں, بلیو اٹ ناٹ اٹس ناٹ گونا ورک. کیونکہ جو میری جاب ہے کہ میں شو کروں کہ یو کین ٹرسٹ می. تو میں فوری طور پر اچھا ریڈ, وائی سو وائی از ویئرنگ دس, اگریسو کلر نا ریڈ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے سائنس ساری یہ ہے, پریکٹیکل سائنس جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں, جو بھی میری جاب ہے, جو بھی میرا ٹارگیٹ ہے, کیا یہ جو کلر پہن رہا ہوں, یہ کٹ پہن رہا ہوں, کمبینیشن پہن رہا ہوں, کیا یہ میری ہیلپ کریں گے اس پرپز کو اچیو کرنے کے لیے. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ نے اپنے کو خوش کر لیا لیکن پرپز اچیو نہیں ہوا. تو لیزر بیم فوکس کا, تو اس میں بات کر لیتے ہیں ہم, جیسے کہ اس میں جو امیجز ہیں جو نان وربلی ہم دیتے ہیں, جسے کہتے ہیں سبلیمنل میسج, تو اس کی بات کرتے ہیں. تو اس میں 4-5 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس سے آپ اگری کریں گے. سب سے پہلی بات ہے, اگر ایک بندہ آپ کو بتاتا ہے وہ کامیاب نہیں لگتا, میں نہیں کہتا کہ ہے کہ نہیں, لگتا نہیں ہے کامیاب, تو آپ اسے کیسے ٹریٹ کریں گے؟ فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آئے گا یار اتنا کامیاب نہیں لگ رہا. اگر وہ ناکام لگ رہا ہے تو فوری طور پہ آپ کہیں گے یار ناکام سا بندہ ہے, میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اچھا, کیا آپ کو اس طرح ٹائم ہے کہ آپ ایکسپلور کریں, ڈائسیکٹ کریں, اسے 2 گھنٹے کی بات سنیں کہ بھائی تم کون ہو, کہاں پڑھے ہو, کتنے پیسے ہیں تیرے بینک میں. وی ڈونٹ ہیو ٹائم. تو پہلے ایک دم 7 سیکنڈ میں, 7 سیکنڈ ہے ہمارے پاس, 7 سیکنڈ میں 4-5-6 چیزیں ہم نے اپنے میسج دینے. ایک میں کتنا کامیاب ہوں, کیا لگتا ہوں. دوسری بات, میں کتنا کانفیڈنٹ لگتا ہوں. اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں لگتے یا میں کانفیڈنٹ لگتا, گیم از اوور. اگر ایک کانفیڈنٹ بندہ نہیں لگ رہا تو پھر وائی وڈ یو وانٹ ٹو ڈیل ود سمبڈی ہو از ناٹ کانفیڈنٹ. اچھا, کانفیڈنس 2 چیزوں سے آتا ہے. ایک آتا ہے آپ کی کور کمپیٹنسی سے, جیسے آپ کی اسٹرالوجی ہے, سارا آپ کا سبجیکٹ ہے, اس میں آپ کی کور کمپیٹنسی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پرسنل پریزنٹیشن کیسی ہے. میں بہت کانفیڈنٹ بندہ ہوں لیکن پرسنل پریزنٹیشن میری بڑی پور ہے, تو میں کانفیڈنٹ نہیں لگتا. بار بار ٹچ کر رہا ہوں, بار بار یہ ہے, ادھر کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, شیکی سا لگوں گا لائک آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ مائی سیلف. تو اگر میں خود ہی شیور نہیں ہوں تو وائی سمبڈی شوڈ بلیو می. تو یہ کانفیڈنس, 2 چیز ہے کانفیڈنس آپ نے. اگین جو ہے پرسنل پریزنٹیشن سے آپ نے شو کرنا ہے, وہ کانفیڈنس آپ کا ہونی چاہیے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ ٹرسٹ ورتھی اور کریڈیبل لگتے ہیں. دیکھیں نا, ایک بندہ ہے, آپ نے I'm sure you meet a lot of people, کئی دفعہ آپ کو گٹ سینس ہوتی ہے, چلیے ٹھیک ہے آپ کے پاس نالج بھی ہے کافی جو میرے پاس نہیں ہے, لیکن گٹ سینس میں کہتے ہیں یار یہ بندہ مجھے I don't know, I'm not too sure about it. تو گٹ فیلنگ ہے تو کیا ہم سے چلتے ہیں؟ نہیں چلتے, بالکل نہیں چل رہے. ہم فوری تو میٹنگ کٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں can we talk about it tomorrow, میں کال کروں گا. یہ جو ہی بندہ بھی سمجھ آتا ہے, پروپوزیشن بھی سمجھ آتی ہے, ہم کہتے ہیں اوکے what's the next step. تو دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. آپ کی جو کور کمپیٹنسی ہے وہ بڑی ضروری ہے, اور آپ کی جو ہے پرسنل پریزنٹیشن. اچھا, پرسنل پریزنٹیشن میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. جس دن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے نہیں لگ رہے, جس دن آپ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ پہ جاتے بھی ہیں, اگر اندر سے تھوڑی بات آ جائے کہ آپ پتہ نہیں میری شرٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں میرا کالر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, پتہ نہیں فٹ ٹھیک ہے نہیں, یا آگے سے بٹن کھل کے میری بنیاد تو نہیں نظر آ رہی. اگر کوئی بھی چیز جو ہے بالکل جسے اسمال منڈین چیز ہے, جس دن وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پتہ کیا ہوتا ہے, اندر سے آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. میرے پاس پاکستان کے موسٹ سکسیسفل لوگ آتے ہیں, موسٹ سکسیسفل, اور میرے پاس اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. تو جو موسٹ سکسیسفل ہے, میں نے ان سے پوچھتا, میں نے کہا آپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کانفیڈنس شیٹر ہوا ہو؟ انہوں نے کہا بے شمار ہو. میں نے کیا کہتے ہیں, میں گھر سے نکلا ہوا, ٹائی ٹھیک نہیں تھی, میں سارا دن یہی سوچتا رہا ٹائی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو یہ ہے کانفیڈنس کی بات. تو یہ 4-5 چیزیں جس میں اچھا 7 سیکنڈ میں یہ ساری چیزیں آپ نے کہنی, ٹھیک ہے. اور 7 سیکنڈ نہیں ہے, 1 2 3 4 5 6 7 اس کا, ٹھیک ہے. اور 93% اپنے کمیونیکیشن رائٹ اوے 7 سیکنڈ میں کرنی. اب آپ کسی میٹنگ میں جا کے نہیں کہہ سکتے میں بڑا پاورفل ہوں, آپ چیز میں کہتے ہیں میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں, میں بڑا ٹرسٹ ورتھی ہوں, بڑا کریڈیبل ہوں, کہہ نہیں سکتے.
اور اس کے بعد آپ سائن بورڈ بھی نہیں لگا سکتے کہ میں ہی ہوں. لیکن ہم نے میسج دینا بھی ہے, کیونکہ نہیں دیں گے تو گیم از اوور. تو نان وربلی پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے. اچھا اب جب ہمارے پاس یہ پیرامیٹر آ گئے تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اچھا میں نے کامیاب کیسے لگنا ہے. لگنے کا مطلب ہے کون سے کپڑے پہنوں گا تو میں کامیاب لگوں گا, کون سے کپڑے پہنوں گا تو میں کام لگوں گا, کون سے کپڑے پہنوں گا تو میں کانفیڈنٹ لگوں گا, کون سے کپڑے پہنوں گا تو میں نان کانفیڈنٹ لگوں گا, کون سے کپڑے پہنوں گا تو میں ٹرسٹ وردی کریڈیبل لگوں گا, اور کون سے کپڑے ہیں وہ ٹرسٹ وردی, کون سے کپڑے پہنوں گا اس میں پاورفل لگوں گا, امپورٹنٹ لگوں گا, کون سے کپڑے. تو یہ پھر سیکنڈ اسٹیپ آ جاتا ہے. تو میرے پاس تو سارا جو میرا آئی وڈ سے کہ مانٹرا ہے سمجھ لیجیے, یا میرا فریم آف ورک ہے, یا میرا جسے کہتے ہیں نیریٹو ہے, اس میں کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا نا کہ آپ نے کامیاب لگنا ہے. تو اب آ جاتا ہے جی آپ کون ہیں. لازمی بات ہے ایک اسٹوڈنٹ کی کامیابی اور طرح سے دیکھی جائے گی, ایک پروفیسر لیکچر کی اور طرح کی, ایک بزنس مین کی, اور بینکر, بزنس مین, آپ ڈاکٹرس ہیں, آپ انجینئرس ہیں, آپ لائر ہیں. تو اس کے کانٹیکسٹ میں پھر دیکھا جائے کہ یہ 4-5 چیزیں آپ نے کیسے اسٹیبلش کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ آپ کی سینئرٹی لیول کہاں پہ ہے, یعنی آپ یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں. سر میں نے تو سنا تھا کہ وائٹ کلر جو ہے سنت بھی ہے اور وہ اٹریکٹ کرتا ہے, تو آج آپ نے وائٹ کلر کے مقابلے میں بلیک. نہیں میں وائٹ کی سن لیں, وائٹ شرٹ پہنوں گا, میں نے کہا نا وائٹ شرٹ پہنے, تو شرٹ کہاں ہے, شرٹ تو سر یہاں پہ ہے. تو وائٹ شرٹ مین جی بالکل صحیح ہے. وائٹ شرٹ مینس میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں امیج میں. وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ وردینس, وائٹ شرٹ مینس کریڈیبلٹی, وائٹ شرٹ مینس آنےسٹ, وائٹ شرٹ مینس آئی ایم پیور, وائٹ شرٹ مینس آئی ایم سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ مینس آئی ایم ریفائنڈ, وائٹ شرٹ مینس آئی ایم پالش. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلر جو فیوریٹ کلر تھا, موسٹ فیوریٹ کلر تھا, وائٹ تھا. ہاں کو بھی گو رہا ہوں یہ تو میں نے پورے پاکستان کو وائٹ شرٹ پہ لگا ہے. جہاں جہاں میں جاتا ہوں پوری آرگنائزیشن وائٹ شرٹ. تو وائٹ شرٹ کے ساتھ پینٹ کون سی پہننی چاہیے؟ تو اچھا پینٹ 5-6 کلرس ہیں آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ نے صرف شرٹ اور پینٹ. بائی دا وے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شرٹ اور پینٹ صرف پہنی ہونا اس کا امپیکٹ صفر ہے. شرٹ اور پینٹ کا امپیکٹ صفر ہے, چاہے وہ بریونی کی پینٹ ہو, اس کی ارمانی کی شرٹ ہو, اس کی وجہ سے ہونے کی, کیونکہ شرٹ اور پینٹ جو ہے نا لاکھوں لوگوں نے پہنی ہے. اچھا آپ اسٹینڈ آؤٹ کیسے کریں. اسی طرح شلوار قمیض اگر صرف آپ نے شلوار قمیض پہنی ہے اس کا بھی امپیکٹ صفر ہے, چاہے آپ نے 1.5 لاکھ روپے کا کپڑا لیا اور آپ کی 2 لاکھ روپے کی شلوار قمیض ہے, اٹ ہیز زیرو امپیکٹ. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, اس لیے نہیں کہ وہ اچھی نہیں ہے یا مہنگی نہیں ہے, وہ اس لیے کہ لاکھوں لوگ گھوم رہے ہیں شلوار قمیض والے. کبھی آپ ابھی آپ باہر سے آئے ہیں نا, شلوار قمیض والے کتنے لوگ گزرے, کبھی آپ نے مڑ کے دیکھا شلوار قمیض والے بندے کو, صرف شلوار قمیض والے کو, صرف پینٹ شرٹ والے کو گھوم کے دیکھا. لیکن جو ہی وہ ویل پٹ ٹوگیدر ہے, اسی شلوار قمیض میں اچھے طریقے سے اس کی سلائی اچھی ہے, اس کا کپڑا اچھا ہے, اس کے ساتھ نے کوٹ پہنا ہوا بلیزر, یا اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہے, ساتھ اس نے پاکٹ اسکیئر لگایا ہوا ہے, ساتھ اس نے لوفر شوز پہنے ہوئے ہیں. تو بندہ کہتا ہے ہاں یار بندہ اچھا لگ رہا ہے, تو اتنا سا ہمیں کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ہی لکس نائس. لیکن ادروائز دوسرے جو وہ لاکھوں کو دیتے. اس لیے پینٹ شرٹ جو سیلف ہے میں کہوں گا کہ اس کا امپیکٹ صفر ہے. تو آپ اسے کوٹ کے ساتھ پہنے, بلیزر کے ساتھ پہنے, اور یا پھر اس کے بعد شلوار قمیض فیس کوٹ. سلوار قمیض کے لیے کوئی بھی اگر کلر ہو سلوار قمیض کا, اس میں کوٹ کا کلر کون سا ہونا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں نا, پہلے تو میں 8 کلر بتاتا ہوں جو ہماری اسکن ٹون پہ اچھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے بلکہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اگلے دن میں وہ فیبرک اسٹور پہ اپنی I had to buy some fabrics, تو ادھر ایک بندہ مجھے نہیں پتا میں بیٹھا ہوں, تو کہا ہاں ویسے ہی والے 8 کلر دے دو. وہ بندہ کہہ رہا ہے 8 کلر. میں نے کلر 7 سنے تھے, آج آپ 8 کلر. 8واں کلر سے کون سا کہتے ہیں؟ ایک کوسے قضا کے جو ہے نا وہ 7 کلر ہوتے ہیں, یہ 8 کلر تھے, اس میں ایڈ کر لیجئے. ایک بلیک, ٹھیک ہے, بلیک از اے پاور کلر. آپ کو ہوتا ہے ایک پالیٹیشین ہے موسٹلی بلیک پہنتا ہے, بلاول بھٹو ابھی آ کے تھوڑا سا کلر میں تھوڑی سی کی ہے. اچھا بلیک کلر جو پریزنٹیشن دیتا ہے, ایک تو پولیٹیشینز کو دیتا ہے, اور پاور نہیں, جو پاور چاہیے وہ دیکھیں نا, وہ سارے پاور ہے نا جو پالیٹیشین. سر آرمی چیف کیوں نہیں بلیک کلر پہنتے ہیں؟ وہ دیکھیں یونیفارم کی طرف ہٹ. اچھا ٹھیک ہے, یونیفارم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یونیفارم دیکھیں کمپنی یونیفارم جو بغیر پتہ کیے یونیفارم, یہ دیکھیں یہ بات آپ نے دیکھیں, یہ جو آپ کی اتنی لاکھوں فوج ہے اور آپ اس کے کلر کی کمبینیشن کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے, یہ کیوں؟ لیکن اس کے بعد میں آپ کے 8 کلرز کی طرف آؤں گا. یہ اور پیرامیٹرز ہیں نا. اچھا جو خاکی ہے نا, تو آپ دیکھیں آپ نے کمانڈوز ہیں, آپ نے جنگل میں جانا ہے, کہیں آنا ہے, آپ نے میک شور کہ اس وجہ اور پیرامیٹرز. اچھا ٹھیک, اور پیرامیٹر. اچھا پہلا بلیک, تو پہلا بلیک, تو بلیک مینس پاور, جیسے میں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کلر وائٹ, جس کی بات کر لی, وائٹ شلوار قمیض پہن لیجیے, وائٹ شرٹ پہن لیں. بلیک کلر مین پاور, اور وائٹ میں ٹرسٹ وردی, کریڈیبل, میں اوپن ہوں, میں آنےسٹ ہوں, میں پیور ہوں, سارے وہ جو بندہ اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہے یا
وہ امید ہے اندر سے بھی ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر سے آنےسٹ لگ رہے ہیں اندر سے آپ ڈس آنےسٹ ہیں. تو وہ سارا وائٹ ہو گیا. یہ دو ہو گئے. اس کے بعد آ جائیں اپنا نیوی کے کلرس پہ. نیوی کے 3 شیڈ ہیں. اسکائی بلو نہیں, اسکائی بلو بالکل بھی نہیں. 3 شیڈ. اچھا ایک ڈارک کلر ہے, ڈارک نیوی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈارک نیوی کیا کہتا ہے؟ ڈارک نیوی سوٹ ہو, 2 پیس سوٹ ہو یا شلوار قمیض ہو, وہ کہتا ہے کہ آئی ایم پاورفل بٹ آئی ایم آلسو اپروچیبل, ٹاک ٹو می. بلیک تو کہتا ہے دور سے بات کر. تو جو نیوی ہے وہ کہتا ہے, ڈارک نیوی کہتا ہے کہ آئی ایم پاورفل بٹ آئی ایم آلسو اپروچیبل, ٹاک ٹو می. لیکن تمیز سے بات کرنا. اگر تمیز سے بات نہیں کرو گے تو میری پاور والا پارٹ جو ہے نا وہ حاوی ہو جائے گا. یہ ہے نیوی کا جو میسج ہے. اچھا, ڈارک نیوی ہو گیا. اس کے بعد آ گیا میڈیم نیوی, تھوڑا سا اس سے لائٹر نیوی. تو تیسرا شیڈ جو ہے وہ ہے گرے کا شیڈ. ڈارک گرے, میڈیم گرے, لائٹ گرے. تو 3 وہ ہو گئے, 3 وہ ہو گئے 6, ایک وائٹ ایک بلیک, 8. ان 8 شلوار قمیض کے علاوہ آپ کو کسی بھی کلر کی ضرورت نہیں ہے. وہ سارے کلرز رانگ ہیں. جیسے اب ہمارے پاکستان میں پہنے جاتے ہیں سلوار قمیض کی بات, شلوار قمیض کے 8 کلر میں نے بتائے, اور یہ وہ کلر ہیں جو پاور کلر بھی ہیں. آف وائٹ کلر, آف وائٹ بھی کوئی نہیں ہے. جو دیکھیں, اگر سب سے بیسٹ وائٹ ہے تو سیکنڈ بیسٹ کیوں پہنو؟ اچھا, this is my life, my career, why should I wear a second? یہ ٹاپ پہ ہے, میں سیکنڈ ٹاپ پہ کیوں پہنوں؟ تو آف وائٹ, اس کے بعد آئیوری وائٹ, اس کے بعد بیجی وائٹ سارا ہو جائے. جب آپ کے پاس وائٹ ہے, کرسپ وائٹ جسے کہتے ہیں نا روشنی والا کلر, وہ وائٹ کی بات کرتے ہیں. ایک ہو گیا وائٹ جی, دوسرا گرے. گرے کے 3 شیڈ ہو گئے نا. کی بات آپ نے تو ٹاپ کر دیا نا گرے کو. اس کے 3 شیڈ میں آپ کہہ رہے ہیں, جب گرے, ڈارک گرے, میڈیم گرے, لائٹ گرے. جب ڈارک گرے ہے جو, جس طرح آپ نے وائٹ کی بات کی, تو میں وائٹ کیوں پہنوں جب نہیں, اس میں تینوں شیڈ جو ہے نا دے آر گڈ. وائٹ میں صرف ایک ہی اس میں شیڈ جو ہے نا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک, اسی وجہ بتائیے کہ ہماری اسکن ٹون پہ جو ہے وہ برائٹ وائٹ اچھا لگتا ہے. اگر میں گورا ہوں تو میں پھر آف وائٹ میں, تو گرے میں تینوں شیڈ چلیں گے, وائٹ میں صرف وائٹ چلے گا. وائٹ چلے گا. بلیک میں جو ہے نا جسے کہتے ہیں جیٹ بلیک, جیٹ بلیک ہونا چاہیے, اور کوئی شائن نہیں ہونی چاہیے. کپڑوں میں اگر شائن ہے, یہ ایک اور بات بتاتا ہوں, اچھا, اگر شائن ہے تو اٹ لکس ویری چیپ, بہت چیپ لگتا ہے. شائن نہیں ہونی چاہیے. وائٹ کلر میں شائن ہوتی ہے بات نہیں, وائٹ کلر میں تو وہ والا وائٹ کی شائن ہے نا, وائٹ کی شائن. پر یہ نہیں کہ اس میں وائٹ ایسے ہوتی ہے نا, ساٹن کی شائن ہوتی ہے, اس قسم کی جیسے ریشمی کپڑا ہوتا ہے اس میں ایک شائن سی ہوتی ہے. مردوں کے لیے تو ویسے بھی کپڑا اچھا ہے. یہ کاٹن میں ہو یا کاٹن میں ہو جائے یا اپنا ایون آپ واشنگ میں بھی لے لیں. اچھا, لیکن اس میں شائن نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق. اچھا, تو یہ آپ شلوار قمیض کی بات کر رہے ہیں. جی جی, میں ابھی سلوار پینٹ شرٹ پہ آتے ہیں. تو یہ ہیں آپ کے 8 کلر. اچھا, اب یہ 8 کلر آپ نے سپوز آپ کو 4 بلیزرز ہیں جسے آپ نے پہنے, کوٹ جسے کہتے ہیں پاکستان میں کوٹ کہتے ہیں, بلیزر ہے. تو اس میں 4 کلرز لے لیں, ایک بلیک لے لیں, ایک نیوی لے لیں, ڈارک نیوی, ایک چارکول گرے, ایک میڈیم گرے. 4 کوٹ ہو گئے. ایک میڈیم گرے اور ایک ڈارک گرے, اور ایک ہو گیا آپ کا نیوی, اور ایک آپ کا ہو گیا بلیک, پیور نیوی, ڈارک نیوی اسے کہتے ہیں, ڈارک نیوی, اور ایک بلیک جو آپ نے پہنا. ٹھیک, 4 کلر. 4 ملٹیپلائی بائی 8 شلوار, یہ سارے کے سارے اس پہ جائیں گے بھائی. اچھا, کوئی آپ لے کمبینیشن بن گیا, کوئی بھی پہن لیں, کوئی بھی. آپ آنکھیں بند کر کے نا آپ وارڈروب میں جائیں, اگر آپ نے وارڈروب بھی ارینج کیا ہوا ہے تو آپ کوئی بھی کوٹ لے لیں, کوئی بھی شلوار قمیض لے لیں, میری گارنٹی ہے کہ یو ول فینومینا. ٹھیک ہے. کتنے کمبینیشن ہو گئے؟ 8 ملٹیپلائی بائی 4, 32 یونیک کمبینیشن ہو گئے. اس کا مطلب اگر میں شلوار قمیض والا بندہ ہوں تو میں نے صرف یہی پہنا ہے, تو میرے پاس 1 مہینے کا وارڈروب ہے سر, اینڈ آئی ول لک ڈفرنٹ. اور تھوڑا سا میں اور ذرا اسٹائلش بننا چاہتا ہوں تو میں ساتھ میں واپس کر رکھ. اچھا, ساتھ شوز رائٹ ہونی چاہیے اس کے ساتھ. شوز کون سی کمبینیشن؟ شوز جو ہیں جیسے لوفرز ہیں وہ پہنے, بہت زیادہ اس کے اوپر کہتے ہیں نا پرنٹ نہ ہو, بہت زیادہ باتوں کو کہتے ہیں. سلوار قمیض کے ساتھ آپ تسموں والے نہیں پہن سکتے, تسموں والے نہیں پہن سکتے, سینڈل بھی مت, سینڈل بھی نہیں پہنی, لیکن آپ پشاوری چپل پہن سکتے. اچھا, یہ کمبینیشن ہے. 32 کمبینیشن ہو گئے. اچھا, 4 ہی میں بیس کوٹ کا, اچھا, وہ بھی کلرز وہی ہیں, بلیک ہے, نیوی ہے, چارکول گرے, میڈیم گرے. تو 32 کمبینیشن میرے پاس اور آ گئے. ٹھیک ہے سر, 64 میں پر کمبینیشن آ گئے. اس کا مطلب 2 مہینے میں ہر روز ڈفرنٹ لگوں گا. ایوری ڈے ول لک فینٹاسٹک. اینڈ آئی ہیو اونلی 4 بلیزر ہیں اور 4 ویسٹ کوٹ ہیں, اور میرے پاس 8 شلوار قمیض ہیں. جہاں جائیں لوگوں کے پاس تو 40 شلوار قمیضیں ہیں, 50 شلوار. ایسے ہی ہے, بالکل. لیکن ان سے پوچھیں پہنتے کتنے ہیں. یہ ایک اور مت ہے پاکستان میں, لوگ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں, بجٹ نہیں ہے. یہاں سے اب کیا یار, آپ بڑی مہنگی چیز, مہنگی بات ہے کیا بات. 4 کوٹ 4 سوٹ لو اور پھر موجے لو. اسی طرح سوٹ کی ہم نے بات کی نا, فارمل سوٹ کی, اس سے 12 شرٹیں لے,
12 शर्ट है। हाँ, कौन 4 कौन? सूट हैं, 2 पीस सूट, पैंट कोट की बात करता अच्छा पेंट कोड में हूँ। 48 कॉम्बिनेशन हो गया ना, 12 मल्टीप्लाई बाय 4। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद 2 टाइयां कर लें, तो सारा इंटरमिक्स होगा। अब हम पैंट शर्ट पे आ गए। नहीं, अब मैं पहले वो फॉर्मल पे चला गया। अच्छा ठीक। पैंट शर्ट पे वापस आता। अच्छा तो अब वो वापस चले गए अपना सूट पे, जिसे कहते हैं, एक तो सूट शलवार भी वाला टू सूट है पीस ना, टू पीस सूट की होता बात है, है, 3 पीस सूट भी होता है। टू अभी पीस 2 पीस पे है। 2 पीस पे। अच्छा 2 पीस तो आगे मेरे पास मैंने किया कि मैंने 4 ये एक ब्लैक, एक नेवी, एक चारकोल ग्रे, मीडियम, मेरे शूटिंग आ गई, 2 पीस सूट आ गए। मेरे में 12 शर्ट्स आ गई। मैं कलर भी बता देता हूँ। एक दो वाइट टेक्सचर हो गई, वाइट हो गया। उसके बाद आपका ग्रेज के एक दो शेड हो गए, फिर नेवी के, ब्लू के एक दो शेड हो गए। फिर उसके बाद पिंक का, लाइट पिंक बहुत अच्छा लगता है। ये जो मैंने लाइट पर्पल पहना हुआ है, दैट लुक्स वेरी नाइस ऑन आवर स्किन टोन। और उसके बाद आप ये सारे मिला लें, एक ब्लैक शर्ट ले, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ना, गोरा कलर, ग्रीन नहीं, ना, मैजेंडा नहीं, एजेंडा नहीं, ना ग्रीन, ना ग्रीन है। मुझे सारे सूट के साथ कैसे लगेगा ये? आपने ये 4 सूट जो है, दुनिया में मुझे बता देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनमें से नहीं आपने 12 कलर जो बताए उसमें पूरे नहीं ना, और सर व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया। व्हाइट के 2 मैं बताता हूँ। व्हाइट के 2, एक लें आप व्हाइट प्लेन, एक लें व्हाइट टेक्सचर। व्हाइट टेक्सचर इसलिए कि आप वेडिंग वगैरह पे हैं, एक सियासी इवेंट पे हैं, तो आप थोड़ा सा टेक्सचर शर्ट पहन सकते हैं, बड़ी ड्रेसी शर्ट है। ठीक है, 2 ही हो गए। ठीक है। अच्छा, ब्लू के एक लाइट ब्लू ले लें, एक मीडियम ब्लू ले लें। कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, एक आप उसका डार्क ले लें, नेवी, वो आप पहन सकते हैं, उसके साथ कैजुअल के साथ पहन सकते हैं। चले 4 गिन लें अभी, ठीक है। उसके बाद ग्रे के 2 शेड ले लें, एक लाइट ग्रे ले लें, थोड़ा सा मीडियम ग्रे ले लें, 6 हो गए। उसके बाद आ जाए आपने पर्पल में, आ जाए 2 शेड वो ले लें, आपके पास 8 हो गए। फिर उसके बाद आप जो है ना, आपकी जो सॉलिड कलर की शर्ट है, जैसे ब्लैक है, नेवी है, चारकोल ग्रे है, मीडियम प्रो है, 4 शर्ट्स वो ले लें। तो 12 शर्ट्स होती है। 12 शर्ट्स मैं आपको बताया कि कौन सी 12 शर्ट्स हैं, और 12 शर्ट। अच्छा, इसके बाद 2 टाइज ले लें, 2 टाइज फॉर ईच सूट एंड शर्ट, तो 8 टाइज हो गए, आपको 4 सूट हैं, ठीक है। तो अब आ गए 48 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आपके ऑलमोस्ट 400 यूनिक कॉम्बिनेशन बन गए। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि एक दिन आपने कॉम्बिनेशन पहना तो उसकी बारी साल 1.5 साल के बाद आएगी, क्योंकि इतने कॉम्बिनेशन है। अच्छा, यही आपका सारा वो भी है कि ज्यादा कपड़े नहीं है, ये नहीं है वो, तो आपको ज्यादा कपड़ों में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप हर रोज जो है वो अच्छे लग सकते हैं, आप डिसेंट लग सकते हैं, आप मोर पावरफुल लग सकते हैं। तो ये है इसके पीछे साइंस ये है कि मिक्स एंड मैच करना। लेकिन जो ही आप ऐसे कलर्स लेके आते हैं जो आपकी स्किन टोन पे अच्छे नहीं लगते, जो आपको वो वाइब्रेंसी नहीं देते, वो आपको वो एनर्जी नहीं देते, तो फिर आप ये है कि मिक्स एंड मैच है। इसका प्रूफ ये है, मैं अभी आपसे पूछता हूँ, जितने कपड़े आपकी क्लोजेट में हैं उसके कितने % आप कपड़े पहनते हैं? तो मेरा ख्याल, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो पाकिस्तान में पूरा सर्वे किया है, 25 से 30% से ज्यादा नहीं है। देखिए आपको 30%, तो वेयर इज 75% कपड़े? वो कैसे आ गए आपके हाथ में? इतना तो आपको लव नहीं कर सकते 75% कपड़े आपको गिफ्ट में दिए हो। तो इसका मतलब आपने बाइंग मिस्टेक्स, आपने ऐसे कलर्स हैं जो आप खुद ही ग्रेविटेट नहीं करते, आप नहीं पहनते उनको। या किसी में कलर का मसला है, किसी में फिट का मसला है, किसी में मसला ये है कि आप पता नहीं है कौन सी स्टाइलिश, मैं तो ये स्टाइल अच्छा नहीं लगता, कहीं स्टाइल है, कहीं फिट है, कहीं कलर है, तो इस वजह से हम नहीं पहनते। तो जब लोग कहते हैं ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहा पैसे तो थे, बट यू ब्लो इट अप, इन्वेस्ट सही नहीं किया। तो ये इन्वेस्टमेंट है। ड्रेसिंग इज इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस। तो अगर आप इस तरीके से आप कैप्सूल वार्डरोब में आ जाए तो यू कैन। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि अब आगे आप कैजुअल में, सेमी कैजुअल में आ गए, तो 4 कोट हो गए, ठीक है। अब वो आपकी सारी शर्ट, जो आपके पास 12 शर्ट्स हैं, उसमें 8 शर्ट्स और ऐड कर लें, छोटे छोटे चेक्स की शर्ट ऐड कर लें, छोटी स्ट्राइप्स की शर्ट कर लें, उसमें कोई टेक्सचर की शर्ट कर लें, 8 होगी, 20 शर्ट हो। कलर कोई भी हो, कलर की बेस वही है, या आपने व्हाइट में रहना है या आपने ग्रे की शर्ट। अच्छा, ग्रे में ना शेड्स हैं, जैसे एक ग्रे बनता है, एक्चुअल ग्रे पता है कैसे बनता है? ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मूला ग्रे बनता है। अच्छा, जो ही वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो ग्रे है ना, वो है हमारी स्किन टोन पे अच्छा। अच्छा, उसमें अगर हिंट ऑफ येलो मिला दे कोई, जो कपड़ा बना रहा है, मिल बना रही है, या हिंट ऑफ ग्रीन का, तो मैला सा ग्रे वो हमारी स्किन टोन पे अच्छा नहीं, तो वो गोरों के लिए ज्यादा अच्छा। तो वो हमारे पास जो जैसे मैंने कहा कि वो 4 ब्लेजर्स आ गए, उसके बाद हमारे पास 20 शर्ट्स आ गई। तो 20 शर्ट में 80 यूनिक कॉम्बिनेशन हो गए। इसका और कोट के कलर, एक तो ब्लैक और नेवी, चारकोल ग्रे, मीडियम ग्रे, बस 4 मैंने पूरे पाकिस्तान में रटवा दिए। यही 4 कलर्स हैं, और बाय द वे यही 4 कलर्स हैं, मैं इसको प्रूफ दे देता हूँ। दुनिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल लोग हैं, वाला कौन है? G7 के प्रेसिडेंट, जो 7 कौमें हैं जिनके प्रेसिडेंट है, उनकी मीटिंग होती है। आप पिछले 10 साल के उनकी पिक्चर निकाल के देख लें, एक भी आपको लाइट कलर नहीं मिलेगा, ना कोई ब्राउन का शेड मिलेगा, ना कोई टैन का शेड मिलेगा, आपको यही 4 कलर मिलेंगे। ब्लैक मिलेगा, आपको नेवी मिलेगा, चारकोल ग्रे, मीडियम, थोड़ा शेड उसका डिफरेंट होगा क्योंकि वो गोरे हैं, लेकिन कलर यही होगा। तो मैं कहता हूँ ये रेफरेंस पॉइंट है आपका।
you know, you want to look important, you want to look powerful, یہ 4 کلر تھے, اور آپ پیسے اپنے ضائع نہ کریں دوسری کلرس کے اوپر. تو یہ ہے اس کی سائنس جو ہے. اب آپ وہ 80 دی کمبینیشنس میں آگے آپ کے, اس کا مطلب ہر روز میں ایک نیا کمبینیشن پہن کے جا سکتا ہوں. ہر روز میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک دن اچھا نہیں لگنا چاہیے, آپ کو ہر روز اچھا لگنا چاہیے. ہر روز اچھا لگنے کی آپ کا وارڈروب جو ہے وہ نائسلی اسٹریم لائن ہے, آپ کو پتا ہے کون سے کلرز ہیں, کون سے کٹس ہیں. کٹس کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں کٹ کون سا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کٹ آپ کی باڈی ڈٹرمن کرتی ہے کہ کٹ کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیں ایک بندہ ہیوی ہے, اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے فار ایگزامپل, اس کی شولڈر بہت بڑے ہیں, ہپ بہت بڑے ہیں, تو آ جاتا ہے میرے پاس, آئے ایک صاحب ایسے, تو مجھے کہتے ہیں سلم فٹ ہوگا آپ کے پاس. میں نے کہا کس کے لیے؟ کہتا ہے میرے لیے. میں کہا یو مسٹ بی کڈنگ می. تو اپنی باڈی کو دیکھ کے دیٹ ڈٹرمنس کہ آپ نے آپ کی فٹنگ کیسے ہونی چاہیے اور آپ کا اسٹائل کیسے ہونا چاہیے. تو اس میں سے شارٹ بندے کی بات کر لیتے ہیں. اچھا اب آپ نے شارٹ بے شمار دیکھیں گے 5-6 اینڈ شارٹ, 5 فٹ 6 انچ یا اس سے کم ہے تو آپ شارٹ سمجھے جاتے ہیں دنیا میں. پاکستان میں ہو سکتا ہے گناہ سمجھتے ہوں, لیکن 5 فٹ 6 انچ کا قد جو ہے نا وہ شارٹ ہے, اس کے بعد نیچے اور شارٹ ہوتا جاتا ہے. اچھا کبھی آپ نے شارٹ بندے کو دیکھا جس نے لمبی سے کوٹ پہنا ہو؟ لگتا نہیں ایسے والا صاحب کپڑے پہنے ہوئے, جب کھلے سے کپڑے پہنے, لمبی پینٹ پہنی ہوئی ہے. اچھا وہ سمجھتے ہیں میں نے لمبے کپڑے پہننے سے میں لمبا لگوں, ایکچولی اٹس دا ریورس. اچھا ٹائی پہننی ضروری ہوتی ہے پینٹ کوٹ؟ 2 پیس کے ساتھ, پینٹ کوٹ کے ساتھ اگر ٹائی نہیں پہنتے تو کرائم ہے. اچھا اگر انلیس کہ آپ میوزیشین ہیں, پھر آپ بلیک پینٹ کوٹ پہن لیں, بلیک شرٹ پہن لیں, آپ بلیک گلاسز پہن لیں, اور اس کے بعد میوزک آپ پلے کریں, مے بی یو نو یو کین. میں اس کا تو پینٹ کوٹ کے ساتھ اگر آپ نے شرٹ پہنی اور ٹائی نہیں لگائی نا, تو پھر آپ کو فائدہ ہی کوئی نہیں سوٹ پہننے کا, اس کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے نا. آپ پہن کے جائیں کسی میٹنگ میں جائیں, آپ نے ٹائی نہیں لگائی ہوئی, جا کے پاور میٹنگ ہے, تو فوری طور پہ آپ خود کو دیکھیں گے کہ آپ آؤٹ آف پلیس ہے. تو ٹائی از اے مسٹ. اچھا یہ پتہ ہے کس کا, گوروں کا اصول ہے. اور ٹائی کا کلر؟ اچھا ٹائی کے کلر جو ہیں اس میں پہلے تو اس کی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں, پیٹرن کون سا ہونا چاہیے. 4 کلرز کی ٹائیز ہیں جنہیں پاور ٹائیز کہا جاتا ہے, ہم پاور کی بات کر رہے ہیں. تو ایک تو سالڈ کلر کی ٹائی ہیں جو پلین کلرز ہوتے ہیں, اس میں گریز ہیں, اس میں نیویز ہیں, اس میں ایون ریڈ ہے, شیڈز ہیں سارے پلین کلر, بالکل پلین جیسے ٹائی بولتے ہیں. ہاں انتہائی مطلب سوفسٹیکیٹڈ ٹائی ہے. ہمارے پاکستان کے وہ میئر ہیں جو میئر صادق لندن کے, he always wears that, you know, nice cut, nice, you know, dark suit, white shirt ساتھ میں, اس کے بعد silver کی you know dark grey کی شرٹ ٹائی پہنی تھی. It looks absolutely stunning. تو وہ کر سکتے ہیں, یہ ایزی ہے سب سے پہلے کمبائن کرنا, کیونکہ اور کلر کو نہیں چاہنا نا. آپ کے پاس 2 کلر ہیں, آپ کی شرٹ کا کلر وائٹ ہے, یہ آپ کا یہ ڈارک کلر ہے, اس کے ساتھ آپ نے ٹائی کو میچ کرنا ہے, تو اس ناٹ دیکھتے ہیں. اگر آپ نے بہت سارے کلر پہنے ہیں, شرٹ کا اور کلر ہے جیسے میں نے, اس کی میں ایکسپلین کروں گا کہ اس کو کیسے پل ٹوگیدر کرنا ہے. تو اینی وے, تو یہ پاور ٹائی ہے, جسے کہتے ہیں سالڈ کلر. دوسرا ہے جس میں پولکا ڈاٹس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں, پولکا ڈاٹس. انتہائی اسٹائلش ٹائی ہے. اگر آپ اسٹائلش لینا چاہتے ہیں اور پروفیشنل لینا چاہتے ہیں تو پولکا ڈاٹ لے لیں. اس میں آپ کے کلر بھی سارے مل جائیں گے, آپ کو بلو میں مل جائیں گے, گریز میں, ایون ریڈ میں مل جائیں گے, تو وہ ہے پولکا ڈاٹ. تیسری ٹائی, پاکستان میں ٹائیز کے بارے میں کسی کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل لوگ خاص طور پہ دولہے خار ہو رہے ہوتے ہیں, سوٹ لے کے, شرٹ لے کے, جس کا کمبائن کیسے کرتے ہیں, ٹائی کا کلر, ٹائی کا کون سا کلر ہونا چاہیے. اچھا وہ جو کہتے ہیں نا بلائنڈ لیڈ سے بلائنڈ, جو جس سے پوچھتے ہیں اسے بھی کچھ نہیں پتا, پوچھنے والے کو بھی کچھ نہیں پتا, تو پھر وہ کیسے ہاؤ دے گیٹ ٹو دی رائٹ ریزلٹ دیر. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں جو دوسرا ہے وہ اپنا پولکا ڈاٹ ہے. اچھا تیسرا ہے ٹیکسچر, جس میں تھوڑا سا ٹیکسچر جسے کہتے ہیں سیلف, کلر کوئی بھی ہو, کلر کوئی بھی ہو, سیلف. اچھا یہ سوفسٹیکیٹڈ ٹائی سمجھ جاتی ہے. اچھا اب اسے تھوڑا سا نا ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی سوفسٹیکیٹڈ بندے کو ملنے لگا, سر بلیک کلر کی ٹائی پہنی ہو تو عجیب نہیں لگے گا؟ کیوں عجیب لگے گا؟ بلیک کلر کی ٹائی, بلیک کوٹ, بلیک ٹائی. میں نے کل, میں بتاتا ہوں, پرسوں میں نے پہنا تھا, میں نے وائٹ کلر کی ٹائی, وائٹ کے اوپر وائٹ نہیں, لائٹ گرے کا میں نے سوٹ پہنا تھا, میڈیم گرے کا, اور وائٹ شرٹ پہنی تھی, اور میں نے بلیک ٹائی ساتھ لگائی. میں جہاں بھی گیا نا مجھے آئی گاٹ ٹنز آف کمپلیمنٹس کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اچھا وہ کمبینیشن پتا میں نے کہاں سے نکالا, وہ نکسن ایک پریزیڈنٹ ہوتا تھا اچھا یو ایس اے, اچھا وہ یہ کمبینیشن پہنتا تھا, اور جب بھی میں نے اسے دیکھا مجھے آئی ریئلی لائکڈ اٹ, بڑا شارپ کمبینیشن. سر یہ جو بڑے لیڈران ہیں, ٹرمپ ہے یا یہ جو پیوٹن ہے, یہ جو کلر کمبینیشن کو سیکھتے ہیں یا انفلوئنس, ان کے امیج کنسلٹنٹ ہیں. اچھا ہاں بالکل, یہ تو ایک سٹیپ نہیں لیتے. پاکستان میں تو پہلی دفعہ میں نے امیج کنسلٹنٹ کا نام سنا ہے سر. یہ پاکستان میں نہ ہی, میں ہی ہوں, اکیلا ہی ہوں سر. ادارہ ہی کوئی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی سمجھنے والا ہے, نہ کوئی سیکھنے والا ہے, کوئی گرومنگ سکول. تو آپ دیکھیں جب کوئی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ ان کے کلر کمبینیشن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. ہاں
پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ پتہ چل جاتا ہے کلر سے. دیکھیں اس کی سارا جو ہے نا جب سر ایک بندے کو نہیں بھی پتا اس نے کیجول کلر پہنے آپ پھر بھی اندازے لگاتے پھریں گے, یہ ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں, جو اندازہ لگاتے ہیں وہ کیسے لگاتے ہیں جن کو ہاں. پتا ہے نا, جو اچھا. یہ ٹریول کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو ہم چیز دیکھ کے فوری تو ٹرن آف ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اسے ٹرائی کیا, اس کو پتا کوئی نہیں ہے. اچھا دیکھیں انٹرنیشنل نالج ہے نا یہ, اس وقت تو انٹرنیٹ ہے, گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں. اب ہم لوگوں کو پتا ہے کہ فلاں کیا پہنتا ہے, فلاں کیا پہنتا ہے, تو وی آر یوزڈ ٹو لک ایٹ اٹ. جو ہی ہم ذرا تھا آڈ لگتے ہیں یا تھوڑا سا ڈفرنٹ لگتے ہیں یا تھوڑا ڈفرنٹ لگنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یار یہ وہ والا بندہ نہیں ہے. تو ہمیں تو ہمارے تو بڑا ایزی ہے نا, جیسے میں نے ریفرنس پوائنٹ دے دیا, میں نے یہ نہیں کہا مسجد کی بات مانو, میں نے کہا یار وہ G7 کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی تو بات مانو یار, وہ تو ان کو تو پوری ان کی پیچھے پوری فوج ہے جو. تو سر آپ نے کون سے کلر کٹ کر دیے؟ ریڈ کلر کی شرٹ کٹ کر دی؟ ریڈ کلر کی شرٹ کٹ کر دی میں نے سوٹ کے ساتھ, 2 پیس سوٹ کے ساتھ. اچھا, شرٹ کو تکی نہیں بنتا سر. گرین کلر کی گرین شرٹ کے ساتھ تکی نہیں بنتی, کسی طرح پہنیں گے آپ, بلیک سوٹ کے ساتھ پہنیں گے آپ, یلو کلر کی کلر کٹ کر کوئی نہیں سوٹ کے ساتھ. بالکل سوٹ کے کلر جو ہیں یہ میں نے آپ کو جو 12 شرٹس بتائی ہیں, دیٹس دی اونلی شرٹس وچ انٹرنیشنلی اسپیکنگ. دیکھیں آپ اس وقت نا کئی لوگ کہتے ہیں یار مجھے کون دیکھ رہا ہے, میں کہ اچھا اب مجھے نہیں دیکھ رہا, آپ کیا کرتے ہیں جی, میں تو وہ جی کامرس کا بندہ ہوں, میں تو آئی ٹی والا. میں کہا اچھا, میں کہا آپ کی ڈی پی ہے؟ ڈی پی ہے. میں کہا ڈی پی تو دکھائیں ذرا. اور میں کہا اتنے فضول لگ رہے ہیں آپ کا تو پاسپورٹ ہی اپنی ڈی پی ہے نا, تو یہ نہ کہ آپ نظر نہیں آ رہے, آپ نظر آ رہے ہیں. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کتابیں دیکھیں آپ, دیکھیں ہر چیز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کتاب پڑھائی جاتی ہے نا. اچھا سر, کیمرہ کون سے کلر کو صحیح پریزنٹ کرتا ہے؟ اچھا کیمرے میں دیکھیں, کیمرہ لیٹس سے فار ایگزامپل سے بات کرتے ہیں, تو جتنے چیکس وغیرہ ہیں وہ باؤنس آف کریں گے, بہت سارے آپ لوگ نہ پہنے. اگر آپ بالکل مونوکرومیٹک لک میں آ گئے, بلیک کے اوپر بلیک, بلیک ٹائی, بلیک سارا, تو پھر اگین اس میں کوئی کانٹراسٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ٹی وی جو ہے نا اس کے لیے آپ کو اسپیسیفکلی پتا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ٹی وی پہ کرتے کیا ہے. اگر آپ ہوسٹ ہیں, آپ پروگرام ہوسٹ ہیں, اگر آپ نیوز اینکر ہیں, نیوز اینکر کی اور بات ہے, کیونکہ اس نے تو کریڈیبلٹی پہ جانا ہے. وہ اگر تھوڑا سا کوئی فاسٹ کلر پہن کے آ جائے گا, کوئی بڑی شوق ٹائی لگا کے آ جائے گا. میں اکثر ان کی ٹریننگ کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار بات سنو, آپ ٹی وی پہ نیوز دے رہے ہیں, کیا تیز گاؤں میں آگ لگ سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں لگ سکتی ہے. میں نے کہا آپ تو بڑے شوق کپڑے پہن کے آئے ہوئے ہیں, تو آپ کے گھر جائیں گے کپڑے چینج کریں گے؟ تو لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو لاشیں دکھا رہا ہے خدا نہ خواستہ, کیا کوئی ہریکین آ جاتا ہے یا کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کیا کوئی اس قسم کی ٹریجڈی آ جاتی ہے. اسٹینڈرڈ کلر کیا پھر؟ تو اسٹینڈرڈ کلر وہی ہے. اگر آپ 4 کلر میں ہوگے, وائٹ شرٹ میں آپ پہنی ہوگی, آپ نائس ڈیسنٹ آپ نے ٹائی لگائی ہوگی, پاور ٹائی ہوگی. تو ایک بار امریکہ میں ایک سروے ہوا, یہ دیکھیے میں آپ کو بتانے لگا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور انہوں نے سروے یہ کیا کہ پورے امریکہ میں سب سے زیادہ کریڈیبل بندہ جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ کون ہے. انہیں یہ نہیں کہا کہ پالیٹیشین ہے, یہ ایک اوپن سروے تھا. اب پتا ہے اس کا جو اس کا ونر تھا وہ ایک نیوز کاسٹر تھا. ہاں نیوز کاسٹر تھا, والٹر کرانکائی, وہ 7 نیوز نیٹ ورک تھا, اس پہ نیوز دیتا. لیکن اس کی ڈریسنگ ایسی زبردست تھی, ایسی کلاسک ڈریسنگ کرتا تھا, مطلب کوئی کسی قسم کی ایمبیلشمنٹ نہیں تھی, کوئی لاؤڈ چیز نہیں پہنتا تھا. اس کی وہی اسٹیٹلی کلر جو میں نے بھی بتایا ہے, ہمیشہ وائٹ شرٹ میں, جیسے ہمیشہ وائٹ کلر, ہمیشہ وائٹ. یہ 7 پریزیڈنٹ جو میں نے کہا ہے آپ کو, جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہیں, آپ ان کی پکچر نکال کے دیکھ لیجیے, ایک بندے نے بھی کبھی وائٹ شرٹ کے علاوہ کچھ نہیں پہنا. اب وائٹ کلر کے ساتھ ٹائی کون سی زیادہ سوٹ کرے گی؟ وائٹ کلر ڈیپینڈنگ آن آپ سوٹ کیسے بلیک کوٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے بلیک سوٹ پہنا ہو تو اس کے ساتھ آپ ایک تو ہے کہ آپ ڈارک گرے میں آ سکتے ہیں, ڈارک گرے بلیک بڑا اچھا لگتا ہے. آپ لائٹ گرے میں آ سکتے ہیں, لائٹ گرے بھی بڑا اچھا ہے. ریڈ ٹائی لکس ایبسولوٹلی اسٹننگ آن اٹ, کہ آپ پاور لک میں آ گئے, ریڈ ٹائی پہن لیں اس کے ساتھ. ریڈ ضروری نہیں کہ فلیشنگ ریڈ ہو, آپ میرون ریڈ پہن لیں. بلکہ میں ایک مثال دیتا ہوں, مطلب یہاں میں پڑھاتا ہوں پاکستان سول سروس اکیڈمی میں, GSP آفیسر سارے میرے ٹرینڈ ہوئے ہیں. تو میں ایک پکچر دکھاتا ہوں, اس میں اوباما بیٹھا ہوا ہے اور اس میں پیوٹن بیٹھا ہوا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, آپ اسی دنوں کہتے ہیں یہ اوباما ہے, یہ پیوٹن ہے. میں نے کہا اچھا یہ اوباما نے کون سے کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی بلیک. میں نے کہا پیوٹن میں کون سے ایکچوئل پکچر ہے وہ. میں نے کہا اس نے کون سے کلر کا سوٹ پہنا, وہ کہتا ہے وہ بھی بلیک. میں نے کہا اس نے شرٹ کون سی پہنی ہوئی ہے, اوباما نے کہ جی وائٹ. میں کہا اس نے کون سی شرٹ پہنی ہے, کہتے جی وائٹ. میں نے کہا اس نے ٹائی کون سی لگائی, اچھا اس میں انسیڈنٹلی ٹائی بھی سیم ہے, میرون سی ٹائی, سالر ٹائی پہنی ہے دونوں نے. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ کوئی دوست ہیں کہ بھائی کال کیا پیوٹن نے اوباما کو, یار کل میٹنگ ہے بھائی کیا پہن کے آ رہے ہو, اور یار میں تو بلیک سوٹ پہن کے آ رہا ہوں, میں تو وائٹ شرٹ پہن کے آ رہا ہوں, میں تو میرون شرٹ ٹائی پہن کے آ رہا ہوں, اچھا یار میں بھی وہی پہن کے آ رہا ہوں. ایسی بات تو نہیں ہے نا. اچھا کانٹیننٹس اپارٹ ہے, تو ہاؤ ڈو دے ڈیسائڈ؟ ان کے امیج کنسلٹ ہے, انہیں پتا ہے کہ یہ کمبینیشن مینس پاور. لوگ ایپیٹمی آف پاور جسے کہتے ہیں نا, الٹیمیٹ ایبسولوٹ پاور ہے, تو دونوں نے وہ پہنی ہے. تو ہم یہاں سے دیکھیں سوٹنگ جو ہے
ٹو پیس سوٹ ہمارے کلچر میں نہیں ہے، یہ ہمارا سوٹ نہیں ہے، ہمارا گارمنٹ نہیں ہے. تو ان سے سیکھے نا جن کا گارمنٹ ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں جو میری بات لیکن ان کا تو ہے، لیکن یہ جو ہے پاکستان ہے، ایشیا ہے، وہ یورپ ہے. تو کیوں دیکھیں ہم وہ گارمنٹ تو وہ پہن رہے ہیں نا. اچھا دیکھیں اگر میں نے کوئی چیز کھانی ہے، پیزا کھانا ہے یا میں نے کوئی چیز کھانی ہے، تو میں یہ کہوں گا یار پروٹوکول کیا ہے وہاں کیسے کھاتے ہیں. میں اگر اسپیگیٹی کھا رہا ہوں تو مجھے پتا ہونا چاہیے میں اسپیگیٹی کیسے کھاتا ہوں. میں اسپیگیٹی ایسے تو نہیں کہ میں کھینچ کے یہاں سے کھینچتا ہوں سارا اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا میسی کر کے میں کھاتا ہوں. تو یہ طریقہ ہوگا نا کہ نوڈلس کیسے. تو نوڈل میں اپنا پاکستانی طریقہ تو نہیں ڈھونڈوں گا. میں تو جاؤں گا نیٹ میں کہتے ہیں کہ نوڈل کھانے کا طریقہ کیا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کپڑوں میں کہ میں ویسٹرن سوٹ پہننے لگا ہوں، میں کوئی ایسٹرن گارمنٹ. ہاں ایسٹرن میں پہننے لگا تو مجھے پتا ہے یار شلوار کیوں مجھے پتا ہے میں نے کیسے پہنی، ویسٹ کو مجھے پتا ہے میں نے کہتی. میں نے اگر میں اس میں ہوں اپنے بلوچستان میں تو مجھے بلوچی شلوار کا بھی پتا ہے کہ میں نے کیسے. تو گھڑی پہننا بھی ضروری ہوتی ہے. اچھا گھڑی پہنا میرا ایک اپنی اوپینین ہے. میں نے 25 سال ہو گئے آج تک گھڑی نہیں پہنی. اچھا پرابلم کیا ہے؟ یہ نہیں کہ پہن نہیں سکتے، پرابلم یہ ہے کہ جو ہی آپ گھڑی پہنتے ہیں، گھڑی کہاں ہے یہاں جی میں بات کروں گھڑی نظر آئے گی نہیں آئے گی. اچھا میں نے کہا جی میں تو بڑا ٹریلر بندہ ہوں، میں نے چیپ سی واچ پہنی ہوئی. ڈو اٹ ورک؟ آپ فوری طور پہ یار اتنا پیسہ اتنا چیپ سی واچ پہنی ہوئی ریزونیٹ نہیں کرے گی. اچھا میں بہت ایکسپینسو واچ پہن کے آ جاتا ہوں، میں رولرس کی واچ پہن کے آ جاتا ہوں، میٹنگ میں آ جاتا ہوں تو لوگ کہیں اچھا فائنینشلی ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہو. تو میں کہتا ہوں کہ چند چیزیں اگر آپ نہ پہنے تو اچھا. لیس از مور. دیکھیں آپ کی آئی پتہ کہاں ہونی چاہیے؟ گول کے اوپر. گول کیا ہے؟ میں اور آپ مل رہے ہیں، گول کیا ہے؟ آپ کا گول کیا ہے، میرا گول کیا ہے؟ ہم نے ایک ڈیل کرنی ہے تو ڈیل گول ہے نا. گول از ناٹ کہ مجھے کیا پہننا ہے یا میں نے آپ کو ڈریس کر کے. تو اس میں ہیلپ کرنی چاہیے جو بھی میں ڈریسنگ کرتا ہوں. تو مجھے اگر میری پاور، میں ایک سی ای او آف اے کمپنی ہوں تو مجھے پاور. مگر یہ بات تو میں تب بھی سوچ لوں کہ آپ نے کیا پہنا کیا نہیں پہنا، کوٹ پہننا نہیں پہننا. اگر گول کے اوپر بات ہے تو پھر ڈریسنگ تو مانا نہیں رکھتی. اگر کسی بات ہے، اگر گول ہی مقصد ہے کہ آپ کا گول کیا ہے، ڈریسنگ میٹر کرتی ہے نا. کہ وہ ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں وہ میسیجز کیسے دیے جاتے ہیں. اچھا ریفرنس پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے میں اپنا نہیں خود بناؤں، مثلا بینکر کی لک ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، بینکر کی لک یہ ہے نا. یہ تو نہیں کہ پاکستان میں وہ سوٹ پہنتا ہے، وہ دنیا میں سوٹ پہنتا ہے. وہ ٹائی وغیرہ کے بغیر نہیں جاتا، کوئی اسے مانے گا نہیں، اسے بینکر نہیں سمجھے گا. تو یہ اسٹینڈرڈ کیوں نہیں طے کر لیا ہم سامنے؟ اسٹینڈرڈ جی دیکھیں مل کے تو پاکستان میں آپ نے خود ہی تو کہا ہے یہاں تو کوئی نہ تو گرومنگ اسکول ہے، نہ یہاں پہ امیج پہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ یہ ایک ڈائلاگ ہے. یہ تو ڈبیٹ میں نے شروع کیا کہ پاکستان نہیں. اچھا یہ آپ نے ڈریسنگ کر دی تو بوٹ براؤن کلر میں بھی ہے، وائٹ کلر میں بھی ہے، بلیک کلر سے بات کرتے ہیں. اب آپ نے سوٹ پہنا جیسے ٹھیک ہے، آپ نے 2 پیس سوٹ پہنا، آپ نے بلیک سوٹ پہنا، تو کیا آپ کو براؤن سوٹ پہننے چاہیے؟ اچھا میں کہتا ہوں اگر آپ ٹال ہیں، اگر آپ بہت ہی ٹرینڈی لگنا چاہتے ہیں آپ پہن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی کانٹراسٹ ہے نا. سب سے پہلے لیٹس سے میں نے براؤن شوز پہنے ہیں، میں نے بلیک سوٹ پہنا ہے. آپ جب مجھے ملیں گے تو سب سے پہلے نظر کہاں جائے گی؟ براؤن شوز پہ جائے گی، کیونکہ براؤن شوز بالکل آڈ ہے اس میں نا. کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آئی جو ہے نا وہ فوری طور پہ جاتی ہے جہاں پہ لاؤڈسٹ کلر ہے وہ جائے گی آئی پہلے. اچھا اس کا مطلب میرا انٹروڈکشن ہی میرے شوز ہیں. واٹ اے وے ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف. مجھے تو یہاں انٹروڈیوس کروانا چاہیے نا اپنے آپ کو. کلوتھ شوڈ ناٹ شائن، یور شوز شوڈ ناٹ شائن. شائن کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب وہ زیادہ پرومیننٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ پرومیننٹ ہو. میرا سارا میسج اس میں یہ. تو بلیک سوٹ ہے، اس کا بلیک شوز تسمے والی شوز. اچھا یہ دوسری بات ہے، آپ نے تسمے والے شوز پہننے ہیں تسمے والے شوز. اگر آپ نے تسمے والے شوز نہیں پہنے تو آج بہت بڑا ایک جو ہے جس سمجھنے کہ ایک رول ہے جسے آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو پکڑ لے گا، آپ کو فائن کر دے گا. لیکن آپ دیکھیں سب لوگوں کو جو وہ 7 جیسے میں نے کہا تھا کہ امپورٹنٹ لوگ ہیں تو تسمے والے شوز ہوتے ہیں ہمیشہ. ویکیشن نہیں ہوتی، لوفرز نہیں ہوتے، تو آپ نے تسمے والے شوز پہننے ہیں. بلیک آپ کے بلیک کے ساتھ بھی جائے گا، نیوی کے ساتھ چلا جائے گا، چارکو گرے کے ساتھ بھی چلا جائے گا، میڈیم گرے کے ساتھ. اسٹینڈرڈ بلیک رکھ لیں، اسٹینڈرڈ بلیک کر لیں، ایزی کر لیں نا اپنے لیے. اگر آپ نے براؤن پہنے جیسے میں نے کہا پھر آپ کو ذرا آپ ٹرینڈی شو کرتے ہیں، تو کیا میں ایک بینکر ہوں، مجھے ٹرینڈی شو کرنا چاہیے اپنے آپ کو؟ لوگ کہیں گے یار تم بینکر ہو نا. میں اگر میڈیا کا بندہ ہوں یا میں اگر سپوز کریٹو بندہ ہوں تو مے بی آئی شوڈ ڈو اٹ، مے بی آئی کین ڈو اٹ، مے بی آئی کین گیٹ اوے ود دیٹ. تو لیڈیز کے ساتھ بھی یہی رول چلیں گے؟ لیڈیز تھوڑا سا اس میں تھوڑے سے رول جو ہے نا وہ کیونکہ شوز ان کی اپنی ڈریس کے ساتھ وہ میچ کرتے ہیں، ہم اپنے ڈریس کے ساتھ میچ نہیں کرتے شوز. جیسے وہ نیوی پہنا تو یہ نیوی شوز پہن لیتی ہے. اور کلر کمبینیشن لیڈیز کے ساتھ بھی یہ 4-5 کلر تو بالکل سینٹرل کلر وہی ہیں جو فنڈامنٹل کلر. اس کے علاوہ وہ پنک پہن سکتی ہے. اچھا
بہت زیادہ پنک پہن سکتی ہے، پنک کے سارے شیڈ پہن سکتی ہے، پنک ہماری اسکن ٹون کو بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ پاور وومن ہے اور آپ کی میٹنگ بڑی ٹف میٹنگ ہے جہاں پہ آپ نے یو ہیو ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن، آپ نے کسی کو فائر کرنا ہے، کسی کو آپ نے میسج دینا ہے، تو آپ پنک پہن کہیں گے تو پنک کا جو میسج ہے کہ بڑی سافٹ ہو. تو کیا آپ سافٹ میسج دینا چاہتے ہیں اپنے بارے میں؟ آئی وڈ سے نو. تو اس میں پھر آپ بلیک میں آئے، آپ کو اپنے تو ڈیپینڈ آن کی میٹنگ ہے. لیکن پنک پہن سکتے ہیں، یہ پرپل پہن سکتی ہیں، ڈیپ پرپل پہن سکتی ہیں. جیسے میرا تو یہ لائٹ ریڈ پاور کلر. گرین، ہاں گرین نہیں. اگین گرین میں دیکھیں، چلے میں آپ گرین کا بار بار کہہ رہے ہیں، اگر گرین مجھے پہننا ہی ہے نا پاکستانی اسکن ٹون کے ساتھ، تو جو ڈارکسٹ گرین ہوتا ہے ہنٹر گرین، مے بی آئی کین گیٹ اوور ود فلیگ کلر جو پاکستان کے آلموسٹ. نہیں فلیگ تو وہ ہنٹر گرین نہیں، وہ تو ایک قسم کا جیسے ٹری کے اس کے پتوں کا کلر ہے، وہ نہیں ہے. ڈارک گرین، اس سے بھی ڈارک گرین تو پہن سکتے ہیں. لیکن پہنے کی کسی چیز نا، آپ یہ تو دیکھیں نا، کیا میں اس سوٹ کے ساتھ میں گرین شرٹ پہن سکتا ہوں؟ کسی سوٹ کے ساتھ نہیں پہن سکتا. پاکستان کا فلیگ کا کلر کتنا کمبینیشن اچھا ہے، وائٹ کے ساتھ گرین. نہیں کمبینیشن وہ اٹ سیلف بڑا اچھا ہے نا، فلیگ بھی اچھا ہے نا. اچھا، تو میں فلیگ تو نہیں ہوں نا، بندہ فلیگ تو نہیں ہے. تو یہ پاکستان جب میچز ہوتے ہیں تو یہی کلر کی میچنگ ہوتی ہے، وائٹ شرٹ گرین کوٹ. اور دیکھیں نہیں گرین انہوں نے بنایا ہوا بلیزر، ٹھیک ہے نا، وہ ہنٹر گرین بلیزر ایٹ دا موسٹ ہمیں کو اچھا لگتا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے وائٹ شرٹ کی ہوتی ہے، کمبینیشن اچھا کیا ہوتا ہے، ساتھ میں نائس ٹائی ہے، نائس ٹائی میں اس کے گرے ٹراؤزرز ہیں، تو مطلب اٹ اسٹل ورکس. لیکن ادروائز آپ ٹو پیس سوٹ پہن لیں، آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا لک گڈ. بلیزر میں پھر بھی کسی حد تک وہ چل جائے گا. اس طرح آپ نے ٹی شرٹ پہنی گرین تو مے بی دیٹ وڈ ورک، کیونکہ ایک کیجول شرٹ اینڈ آل دیٹ. لیکن سیریس میں نہیں چلے گا. وہ سیریس میں گرین جو ہے نا وہ اٹس ناٹ اے سیریس کلر. فل بلیک سوٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہن سکتے ہیں، مکمل بلیک. سلوار کو بھی اگر بلیک ہے تو کوٹ بھی میں بلیک. کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا لگے گا، سفسٹیکیٹڈ لگے گا، انتہائی سفسٹیکیٹڈ. یہ مونوکرومیٹک کلر. اور بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک کوٹ، بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک کو بھی بہت اچھا لگے گا. آپ نے بلیزر پہنا ہے، بلیک شرٹ پہن لیں، بلیک بلیزر پہن لیں، ساتھ میں بلیک پینٹ پہن لیں، اسے آپ بلیک بیلٹ لگا لیں، بلیک شوز پہن لیں. آپ دنیا کے کسی جگہ پہ چلے جائیں، یو ول گیٹ ریسپیکٹ. اسٹینڈرڈ ٹائی کے 4 کلر کون سے جو ہر کلر میں سوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ریڈ ہے، ریڈ تو اس کے بعد ان کمبینیشن کے ساتھ ڈیفینیٹلی چلے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بلو کے ایک دو شیڈ لے لیں، ڈارک بلو کے، ٹھیک ہے. میں کچھ پولکا ڈاٹس لے لیں، کچھ سالر لے لیں. گرے کے ایک دو شیڈ ضرور لے لیں، ڈارک گرے لے لیں، میڈیم گرے لے لیں. یہ 4-5 کلر ہیں. اگر آپ نے جیسے میں نے ابھی یہ آپ پیچھے پوچھ رہے تھے یہ کمبینیشن، اچھا آج میں ذرا کریٹو لگنا چاہ رہا تھا، میں ڈیزائنرش لگنا چاہ رہا تھا. میرا کوئی مارننگ شو تھا تو میں آئی وانٹڈ ٹو پریزنٹ مائی سیلف لائک دیٹ. آج میں آئی ایم دا، شاید سال میں 2-4 بار ہوتا ہے ایسے کہ آج میں نے کریٹو لک پہنی ہے. اچھا میں نے کیا کیا، یہ میرے اسٹرائپ سوٹ ہے، اس میں پرپل چل رہا ہے. یہ پرپل کا میں نے لائٹ پرپل یہاں پہنا ہوا ہے. پھر میں نے اس کے ساتھ پرپل میں میچنگ ٹائی تھوڑا سا سالڈ ڈارک کر کے. آپ نے کافی ٹائیاں شرٹیں کوٹ رکھے ہوں گے گھر میں میچنگ کر کے، کیونکہ ہر شو میں آپ جائیں گے تو وہ تو کہیں گے آپ نے یہ کلر کیسے پہن لیا، آپ کی میچنگ کیسے ہو رہی ہے. تو آپ نے میرے پاس کلیکشن کافی ہوگی. میرے پاس میں مینوفیکچرر بھی ہوں، ہم سوٹ بناتے ہیں، شرٹ بناتے ہیں. نہیں کافی کلیکشن ہوگی آبویسلی میرے پاس. آپ نے تو ہمیں 12 شرٹ اور 4 نہیں تو دیکھیں آپ ہیں نا، آپ ہوسٹ ہیں نا، تو آپ یو کین ویئر مور تھنگس، مور کلر، مور اسٹائل. بلکہ میں ہوسٹ کا نام نہیں لوں گا، پاکستان کے بہت بڑے سے ٹاپ کے ہوسٹ ہیں. تو جب مجھے ملے تو انہوں نے کہا میں سارے کلرز آپ سے ڈیسائڈ نہیں کرواؤں گا، میرا اپنی بھی اوپینین ہے. تو میں نے کہا اچھا سر مجھ سے کتنا لیٹس سے ہم نے اگر اس میں سے لیٹس سے 100 کرنے ہیں، 100 میں سے کتنے % میں ڈیسائڈ کروں گا، کتنے % آپ ڈیسائڈ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی میں 25% آپ کریں گے، 75% میں کروں گا. اچھا اب وہ جو 75% کلر جو انہوں نے چوز کیے وہ سارے کلر جو میں کہتا ہوں نہیں پہننے چاہیے. انہوں نے گولڈ کیا، انہوں نے گرین کیا، انہوں نے سارے جو کلر آپ کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم باس وہ چاہتے تھے. اچھا وہ میں نے پکچر انہوں نے بھیجی، میں نے لگا دی پکچر ہے. تو میرے فین کہنے لگے ہمیں تو آپ بلیک میں رکھ رہے ہیں، گرے میں رکھ رہے ہیں، 4 کوبرے یہ آپ نے. تو میں نے کہا دیکھیں وہ شو بیس کا بندہ ہے. اچھا جب شو بیس ہے نا تو دین آف آل دا بیٹس آر آف. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کلر پہن لیں، کیونکہ آپ شو بیس میں ہیں. آپ بینکر نہیں ہیں، آپ ایک پروفیشنل نہیں ہیں، تو آپ کا آپ کا ڈفرنٹ فورم ہی آپ کا ڈفرنٹ ہے. تو اس میں آئی تھنک یو کین ہیو دا لیوریج. تو اگین کمنگ بیک ٹو دس، تو یہ 4 کلرز جو میں نے آپ ٹائز کے کلرز ہم نے کور کر لیے. اور باقی جو آپ بلیزر جب پہنتے ہیں، پینٹ کے ساتھ پہنتے ہیں، آپ ٹائی لگا سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لگا سکتے. اگر لگائیں گے تو تھوڑا سا فارمل ہو جائے گا، اتار لیں گے تو آپ مور جسے کہتے ہیں مور ایکسٹریم. تو یہ جو آپ نے اسٹینڈرڈ طے کر دیا ہے، یہ آپ نے شرٹس کا بھی کوٹس کا بھی، یہ انف نہیں ہے یا اس کو سیکھنے کے لیے
نہیں یا اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں یورپ جانا پڑے گا, نہیں یورپ جانا, اور یورپ یہاں آ گیا. امیج کنسلٹنسی کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کو پورا سیکھنا پڑے گا. سارا کچھ تو آپ نے بتا تو دیا. سر میں پیچھے رہ کیا گیا؟ کامرس سیکھ سکتا ہوں, آپ مجھے بتائیں گے جتنا ہوتا ہے مجھے پتا ہوگا, لیکن یہ جو نالج ہے نا یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا, اس میں کوئی اس کے بعد ایڈیشن کوئی نہیں ہے, اور آپ اگر یہ کلرز کر لیں گے. اچھا اس میں کالا رنگ, گورا رنگ, گندمی رنگ, اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہماری جو ٹون ہے نا, جسے پیلٹ بولتے ہیں, ہمیں ایشین پیلٹ, چاہے ہم ڈارک ہیں, چاہے میڈیم ڈارک ہیں, چاہے ہم فیئر ہیں, چاہے ہم وائٹ ہیں. ویسے ہم اگر وائٹ ہیں تو کیا میری آنکھیں وائٹ ہیں؟ تو یہ تو آپ نے یونیورسل ٹروتھ بتا دی. تو یونیورسل ٹروتھ سر ایک ٹیچر, ایک بینکر, ایک طالب علم, اب وہ یونیورسل ٹروتھ پہ کیسے چلے گا؟ کیونکہ ایک طالب علم وہ یونیورسل ٹروتھ اپنے پہ چلے گا نا, اسٹوڈنٹ کو کیسے لگنا چاہیے, وہ چلے گا بینکر کو کیسے لگنا چاہیے, ٹیچر کو ٹیچر کیسے لگنا چاہیے, ٹیچر کے میسیجز کیا ہونے چاہیے, اتھارٹی پاور. اگر اتھارٹی پاور اس میں نہیں لگتی تو کیا اتھارٹی پاور ہی تو اس کی مین جو ہے, یعنی اتھارٹی والے بندے کو بلیک اور وائٹ نہیں, میں ڈارک کلر میں آ جائے نا, ڈارک کلر جیسے بلیک ہے, نیوی ہے, چارکوک ہے, ٹھیک یہ ہے, ڈارک کلر ہی ہے اتھارٹی اس میں آ جائے. جو بھی پہننا ہے اس کلر کو پہن سکتا ہے نا, کیوں نہیں پہن سکتا؟ سر مجھے ایک بات بتائیے, پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے بندہ پان سگریٹ والی دکان پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر سگریٹ پیتا ہے تو وائی ناٹ, جا کے لے لے, سگریٹ لے لے. لوگ کہیں گے اچھا گدھا گاڑی والا پینٹ کوٹ پہن سکتا ہے؟ نہیں, دیٹ وڈ بی کائنڈ آف آرٹ. یہ چیز میں بالکل نہیں, اس کا پروٹوکول ہے نا, آپ نے پہن کے جانا کہاں پہ. پینٹ کوٹ کا کیا پروٹوکول ہے یہ میں پوچھنا پوچھ رہا ہوں نا, کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے, اس پروفیشن میں کیا پروٹوکول ہے وہ دیکھنا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ 3 پیس سوٹ پہن کے آتا ہے, وہ ٹائی پن لگا کے آتا ہے, پاکٹ سویئر لگا کے آتا ہے. ایک نیا انٹرن ہے, آج جاب ملی ہے, آپ سی ای او آف کمپنی ہے, وہ آتا ہے کہ جیسے سی ای او ہے, اٹس ناٹ گونا ورک. اوور ڈریسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے, انڈر ڈریسنگ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہی تو نا کہ اوور ڈریسنگ آپ کیا سمجھتے ہیں اور انڈر ڈریسنگ میں نے بتاتا ہوں. اوور ڈریسنگ میں بھی بتاتا ہوں. جیسے ہے, میں انٹرن ہوں کسی کمپنی میں, آج میری جاب ملی ہے, پہلی میری جاب ہے, میں آتا ہوں جی, میں بڑے ہائی اینڈ قسم کا سوٹ پہن کے آتا ہوں. ہائی اینڈ دیکھیں, ہر چیز میں ہائی اینڈ تو نظر آتا ہے نا. کیا سزوکی میں مرسیڈیز میں فرق نہیں لوگوں کو لگتا؟ حالانکہ دونوں کے 4 ٹائر ہی ہیں نا, تو آپ کو ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے لے جاتا ہے. تو ایک بہت ایکسپینسو آپ نے سوٹ پہنا تو نظر آئے گا آپ نے بڑا ایکسپینسو سوٹ پہنا, تو باس اس کی ڈیوٹی کرا دے گا. تو نہیں سنیں صحیح نا, وہ پہن ہوا ہے, میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کیسے. اچھا, تو وہ پہن کے آتا ہے, وہ اس کے بعد ہے کہ وہ اس نے جناب ٹائی پن لگائی ہوئی ہے یہاں پہ. اب ٹائی پن عام تو آدمی نہیں لگاتا نا, تو اس نے کہا یار میں شوقین ہوں, میں تو لگا کے آؤں گا, یہ میری جاب ہے. اچھا, اس کے بعد اس نے پاکٹ سکوئر بھی لگایا ہوا ہے, پھر اس نے کفلنگ والی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے. اب اس کے بعد 4 5 6 چیزیں جو کہ بالکل ٹاپ اینڈ کا بندہ وہ پہنتا ہے. تو سی ای او جا کے کہہ سکتا ہے کہ یار تم نئی جاب لینے آئے ہو, کمپنی کو ٹیک اوور کرنے آئے ہو, تو اٹس ناٹ اپروپریٹ. ہوا ہے میرے ایک بینکر سے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم صاحب بڑی اچھی سنیں کا پر, تو مجھے آپ ڈریس اپ کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا بینکر تو ہیں لیکن کس لیول کے؟ انہوں نے کہا جی میں ریجنل ڈائریکٹر ہوں. اچھا, میں نا آئی کین ناٹ تھنک, میں صرف نیو یارک اسٹائل سے دیکھتا ہوں ہر چیز کو, میں نیو یارک اسٹائل وہیں کام کیا. تو بینکر, میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ نیو یارک کا بینکر لگنا چاہیے. میں نے سارا وارڈروب کا ڈیزائن کر دیا. تو انہوں نے کال کیا, اچھا تھے وہ اوکاڑا میں. اچھا, اوکاڑا از ناٹ پیرس, ٹھیک ہے آپ کو بتائیں, ٹھیک ہے. اچھا, اوکاڑا میں جب انہوں نے ایسی ڈریسنگ کرنی شروع کر دی جو میں نے نیو یارک اسٹائل کی بنائی, تو وہ تو پورے مشہور ہو گئے. اچھا, اب وہ انجوائے کر رہے ہیں, مجھے پکچر بھیجنے کا, یا کمال ہو گیا کمال ہو گیا. اس بعد ایک دن فون کرتے یار مسئلہ ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمیں سب بڑے مسئلہ. میں کیا؟ اور یار جی ایم سے ملاقات ہوئی. اب جی ایم جو تھا وہ 3rd کلاس کی ڈریسنگ کرتا تھا. اب یہ جب گئے اس طرح سے وہ باڈی لینگویج چینج ہوتی ہے بندے کی جب اچھا کپڑے پہنتا, تو وہ جناب فوری طور پہ وہ ہی وینٹ آؤٹ آف شیپ. سر یہ تو بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. ڈریسنگ کرتے وقت ہم مسٹیک کیا کیا کرتے ہیں؟ جی, اچھا, سب سے بڑی مسٹیک ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری فٹنگ ہے وہ فٹنگ ہماری پراپر نہیں ہوتی. فٹنگ میں یا تو بہت زیادہ لوز کپڑے پہن لیتے ہیں یا بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں. تو جب فٹنگ رائٹ نہیں ہے نا, تو بلیو اٹ ناٹ, چاہے گارمنٹ کتنا بھی مہنگا ہے نا, اٹس ناٹ گونا ورک. اچھا, دوسری بڑی مسٹیک کرتے ہیں ہم, شوز رانگ پہنتے ہیں اس کے ساتھ. جیسے سپوز آپ نے شلوار میں پہنی ہے تو تسمے والی شوز پہن لی ہیں, یا شلوار میں پہنی ہے تو آپ نے کھیڑی پہن لی, اور کھیڑی کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ساکس پہن لی, اپنا وائٹ ساکس پہن لی. I mean, you can get away with this. اگر آپ آئی کے ہیں, آئی کے نہیں ہے تو forget about this, آپ نہیں پہن سکتے. تو وہ والی بہت بڑی مسٹیک ہے. پھر آپ نے دیکھا کئی لوگ ہیں, لیبل لگا ہوتا ہے نا جو گارمنٹ کا, مطلب تو لکھا ہوتا ہے ڈیزائنر کا نام, یا جیسے وہ چھوٹا سا لگا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ہی پہنتے ہیں. انہیں پتہ نہیں کس کو اتار دینا ہے, پھر اس کو اتارنا ہوتا ہے. اتارنا ہوتا ہے, بالکل. وہ تو ایک اسٹور کے لیے اپیل کے لیے لگایا ہوتا ہے. تو وہ یہاں چل رہے ہوتے ہیں, یا ارمانی لکھا ہے یا کچھ لکھا ہے, تو اس طرح وہ سوٹ کے لیبل لگے ہوتے ہیں. ٹائی کی ویٹس جو ہے بڑی ضروری ہے. میں نے ایک دیکھا, ایک بندہ دور سے مجھے نظر آیا, میں نے کہا بڑی اچھی ڈریسنگ, بڑی اچھی واک تھی. جب قریب آیا تو اتنی چوڑی ٹائی, وہ 20 سال پرانی بب کی طرح لگتی ہے.
تو ٹائی کی آج کل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی اپڈیٹ ٹائز چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کنٹمپرری کیا ہے، ماڈرن کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا سارا فیشن اپنے اوپر تھوپ لے، لیکن آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا. اب 2.5 انچ کی ٹائی جو ہے نا، جس 2.5 یا 2.25 انچ کی میکسیمم ویڈتھ پہ فیشن میں ہے. فیشن میں ہے. تو آپ لگیں لیپیل سائز غلط لے لیتے ہیں، بہت چوڑا لے لیتے ہیں یا بہت پتلا لے لیتے ہیں، بہت بڑی مسٹیک ہے. کمبینیشن ہیڈیس کر لیتے ہیں، مطلب جیسے گرین شرٹ کے ساتھ اس نے جناب وائٹ ٹائی لگائی ہوئی ہے، بلیک ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نے اس کے اوپر ڈارک سوٹ پہنا ہوا ہے. ہیڈیس کمبینیشن ہے، کمبینیشن میں بہت مسٹیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ ہم اپنی اوکیجن کے مطابق صحیح ڈریسنگ نہیں کرتے. مجھے انٹرویو پہ جانا ہے تو مجھے رسپیکٹ شو کرنی چاہیے نا. تو رسپیکٹ کیسے شو کروں گا؟ سر میں آیا انٹرویو دینے آپ کو، کیا میں سلوٹ کروں، میں جھک جھک کے ملوں، کیا میں بلڈنگ کو سلوٹ کروں؟ تو اونلی وے آئی کین شو رسپیکٹ از دیٹ آئی ڈریس پراپرلی. اب وہ بھی واٹ ایور دیٹ پراپر مینس. اگر میں جا رہا ہوں کہ فیکٹری جاب کے لیے آ رہا ہوں تو اس کے لیے ٹھیک ہے، میں نے جین پہنی ہے، ٹی شرٹ پہنی ہے. اگر میں ایڈمنسٹریٹو جاب کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے سوٹ پہننا چاہیے، 2 پیس سوٹ پہننا چاہیے، ساتھ میں شرٹ اور ٹائی وغیرہ ہونی چاہیے. اگر میں جا رہا ہوں کہ میں نے کیجول لک دینی ہے تو کیجول میں بلیزر پہن کے جاؤں، تو شو تو رسپیکٹ تو شو کروں نا. موٹیویشن اسپیکر کو کون سا ڈریس پہننا؟ موٹیویشن اسپیکر دیکھیں، جب آپ اسپیکنگ میں آتے ہیں تو آپ ایک ٹیچر ہے، آپ مینٹور ہے. تو سب سے پہلی بات ہے آپ کی ڈریس میں کیا پاور ہے. بھائی آپ پاورفل نہیں لگ رہے تو میں کیوں آپ کی بات سنوں؟ مطلب میں دیکھتے ہیں تو میں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں نا، ہم فوری تک ہم رکیں گی نہیں. بے شمار موٹیویشن اسپیکرس ہیں جن کو میں ڈریس کرتا ہوں اس وقت پاکستان میں، اور شروع میں یہی سمجھتے تھے کہ یار اس کا تو فائدہ کوئی نہیں، اس کا تو فرق نہیں ہے. اور آپ وہ میرے سارا اس کو لے کے بتاتے بھی ہیں کہ پہلے میں ایسے لگتا تھا، میں ایسے لگتا ہوں. تو اٹس اے ہیوج تھنگ نا. آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک مینٹور ہیں. تو آپ ایک جیسے ابھی ایک ٹیچر اور مینٹر سے بڑے ہی ہیڈ اے گڈ فرن. تو ایک دن میں نے دیکھا تو بالکل کیجول ڈریسنگ میں آ گئے تھے. تو مجھے کہنے لگا ہمیشہ میں تو بڑی وہ سوٹ ہوتا تھا، لیکن اب تو میں اس میں آ گیا. اگر کسی کے گھر سر رشتہ دیکھنے جائیں تو لڑکے کو کیا پہننا چاہیے؟ پینٹ کوٹ پہننا چاہیے، ٹی شرٹ پہنی چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. اچھا آپ دیکھیں، اگر آپ 3 پیس سوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں تو شادی تو ہوئی نہیں، آپ تو بڑی والا سوٹ پہن کے چلے گئے نا، تو ہائیلی انپروپریٹ ہے. اچھا یا آپ کہیں گے میں ٹی شرٹ، میں تو بڑا سمپل سا بندہ ہوں، میں میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ابھی گریجویٹ ہو رہا ہوں، تو آپ ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کے جینس وین پہن کے تو آپ کے آپ رسپیکٹ شو کر رہے ہیں، آپ رسپیکٹ نہیں شو کر رہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ پینٹ شرٹ پہن لیتے ہیں، جس میں نے کہا پینٹ شرٹ کا تو کمبینیشن کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے. تو آپ امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ رشتے. تو جو ان کے جو فادر ان لا ہیں یا مدر ان لا، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یار یہ سپورٹ کر سکے گا میری بیٹی کو. چلے ابھی بھی جاب نہیں ہے لیکن یہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، کیا سکسیسفل لگتا ہے، کامیاب لگتا ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، اس کے اندر جسے کہتے ہیں اسپارک ہے کہ نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا بیسکلی یہ ہے کہ اس دن آپ کیا کریں، وائٹ شرٹ میں. وائٹ شرٹ مینس ٹرسٹ می. ٹرسٹ کا ہی سارا مسئلہ ہے بھائی. آپ کسی کو رشتہ دیں گے یا دیں گے، اگر ٹرسٹ نہیں کرتے سوال نہیں پیدا. تو ٹرسٹ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ ٹرسٹ میں آپ کوئی سیلس مین تھوڑی ہیں، نہ کسی نے آپ کی بات سننی ہے. تو آپ اپنی ڈریسنگ کے ساتھ آپ وائٹ شرٹ پہنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے اس کے اوپر بلیزر پہن لیں، کوٹ پہن لیں. آپ وہ جیکٹ ویکٹ مت پہنے، وہ لوسی اور جیسے وہ لیدر جیکٹ، یہ وہ ہائی لگتا ہے، مطلب بڑا کیجول ہے، اس نے سیریس نہیں لیا اس میں رشتے کو. تو آپ بلیزر پہن لیں. ساتھ میں اگر ایسے بلو بلیزر پہنا ہے تو آپ اس کے ساتھ گرے پینٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس پہ آپ بلیک شوز کر لیں، لوفرز کر لیں، تو یو لک نائس. اور ٹائی بھی پہننی ہے. اگر ٹائی دیکھیں ٹائی لگا لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں لگانے تو ضروری نہیں ہے. اور اگر لڑکی ہو تو اچھا لڑکی ہو تو اس میں ہے کہ ڈیسنٹ لگنا چاہیے. اب دیکھیں وہ دلہن بن کے آ جائے، اٹس ناٹ گڈ. اور اگر بالکل پلین ہو گیا تو وہ کہتے ہیں یہ رسپیکٹ نہیں شو کی. تو میں یہ کہوں گا ایک تو سالڈ کلر پہنے لڑکی، بہت پھولدار کپڑے مت پہنے. کیونکہ جب آپ دیکھیں کسی خاتون کو پھولدار کپڑے پہنے، پاکستان بڑے مشہور ہیں، دے لک نائس، لیکن ساری اٹینشن کہاں ہے؟ پھولوں پہ ہے، پرنٹ پہ ہے. تو آپ کی پرسنالٹی تو پیچھے چلے گی. تو آپ نے پرسنالٹی شائن کرنی چاہیے. تو سالڈ کلر میں آ جائیں، اس میں آپ زیادہ ڈیسنٹ لگیں گی. کمبینیشن رائٹ کر لیں، تھوڑا سا میک اپ کر لیں، بہت زیادہ میک اپ نہ کریں، ماڈریٹ سا میک اپ کر لیں. اس کے بعد اپنا شوز آپ کے پراپر ہونے چاہیے. اور آپ یوں یہ پہنے کہ اپنی باڈی لینگویج انرجی ہونی چاہیے نا، کہ یار مطلب مہمان ہیں. اور اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو کہیں ملنے جاتا ہے جی کسی ہوٹل میں، کسی پارک میں، تو وہ لڑکی سب سے پہلے ڈریسنگ دیکھتی. اچھا یاد رکھیے ہماری، میں اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی پہلے دیکھا آپ نے گھر میں ہوتا ہے کہ آج اچھے لگ رہے، آج نہیں اچھے لگ رہے، کامنٹ ملتے کہ نہیں ملتے، یہ کیوں پہنا تم نے. تو لڑکی تو سب سے پہلے ڈریسنگ دیکھتی. تو جو لڑکا یہ سمجھتا ہے نا یہ میں تو بڑا پھوپھا، میں تو یہ میں تو وہ، تو آئی تھنک ہی از مسنگ دا بوٹ، ہی از مسنگ دا بوٹ. تو آپ کو ڈریسنگ جو ہے نا، آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کیفے میں جا رہے ہیں، آپ کہیں آپ کسی فائن ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ سیف پلے کریں. ٹھیک ہے. آپ سالڈ کلر کی شرٹ پہنیں،
ٹھیک ہے, آپ نے ٹائی وائی نہیں لگانی. اب دیکھیں نا, لیٹس ایگزامپل آپ نے بلیک شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا بلیک آپ نے بلیزر پہنا ہوا ہے, ساتھ میں بلیک پینٹ پہنی ہوئی ہے, بلیک آپ نے اس کے اپنا جو ہے آپ کی بیلٹ پہنی ہوئی ہے, مطلب یو لک سو کلاسک اینڈ یو لک سو ایلیگنٹ, یو لک سٹنگ آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ. ایسے آپ کی باڈی لینگویج بھی ایسے ہے کہ آپ آئے ہیں, یو لک کانفیڈنٹ آل دیٹ. اچھا, اگر آپ نے کچھ کمبینیشن کرنا ہے تو پھر لے لیں بلو بلیزر لے لیں, اس کے بعد آپ نے لیٹ سے لائٹ بلو کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, گرے کی آپ نے پینٹ پہنی ہے, نائس آپ نے لوفر پہنے ہیں, نائس آپ کی بیلٹ ہے, تو اگین وہ کہ یہ پٹ ہے. دیکھیں اگر وہ اپنا خیال ہی رکھتا تھا تو اس کا خیال نہیں رکھے, تو لوگ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں. ایبسولوٹلی. اور اگر آپ بہت ہی زیادہ جیسے امپریس کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی پرائیویٹ ہے اور آپ نتھنگ ایلس, اگر آپ سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں اور شرٹ اور ٹائی لگا کے آ جاتے ہیں, دنیا میں ریسرچ ہوئی ہے سب سے زیادہ جو خواتین کو پسند ہے بندہ, وہ سوٹ کے اندر ٹائی اور شرٹ, ٹائی اور کوٹ کے ساتھ, پینٹ کوٹ کے ساتھ. They absolutely love it. They absolutely love it. کیونکہ اس میں وہ پاور ہے اس میں. کیونکہ دیکھیں لڑکیاں دیکھ کیا رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ اپنے سے کم پاورفل سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی. ویک بندے سے کون شادی کرے گا؟ ویک بندہ کیا کر سکتا ہے اس کے لیے؟ ویک تو اسی سے پوچھتا رہے گا میں اب کیا کروں, اب کیا کروں. یہ سر یہ ایک بالکل متھ ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ ویک مین کو پسند کرتی ہیں. تو لباس دیکھ کے لڑکیاں شادی کرتی ہیں یا اس کا اسٹیٹس دیکھ کے؟ دیکھیں پہلی تو لباس ہے نا, آپ کا انٹروڈکشن, آپ کا تعارف, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہے, سب پہلے کیا دیکھتے ہیں. اب میں ڈریسنگ سے اگر میں ٹرن آف ہو گئی ہوں تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہ گیا؟ تو پہلا پہچان تو آپ کی لباس ہے, آپ کا تعارف آپ کی لباس ہے. تو آپ کیوں اپنا بیڈ تعارف کیوں دیں؟ آپ آئیں, آپ ڈیسنٹ لگیں, اس کے بعد obviously then کوئی کمپٹیشن. آپ تو خوشبو لگانا بھی ضروری ہوتی ہے. خوشبو ضرور لگائیں, لیکن اتنے نہ لگائیں کہ کو ناک ڈاؤن نہیں کر دیں. خوشبو لگانے کا طریقہ میں بتا دوں, پاکستان میں خوشبو لگانے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ خوشبو کی بوتل ہے فریگرنس کی, تو میں نے لگایا تو میں کہتا سارا میں نے کوئی کپڑوں کو لگا دی, اور وہ داغ لگے ہوتے ہیں شرٹ پہ, اس کے بعد وہ ہائیبریڈ کی اسمیل آتی ہے, وہ بھی ہے اسمیل تو آتی ہے نا کچھ دیر کے بعد. تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ یہ پرفیوم کی بوتل لیں, اس کے بعد یہ اپنی رسٹ نکالیں, یہاں پہ 2-3 سپلیش کریں, 3 کر لیں, 2 کر لیں. یہ جو آپ کی اسکن یہاں ہے آپ کے انڈر دی نیک, یہ بھائی کیوں پہ لگائیں. اچھا بس کپڑوں میں نہیں؟ ہاں بالکل نہیں. شرٹ پہ ڈائریکٹ نہیں, باڈی سپرے بھی نہیں, 80% پاکستانی باڈی سپرے بھی نہیں. باڈی اسپرے اگر آپ پہلے کر تو باڈی تو اندر ہی ہوگی نا. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر آپ پرفیوم آپ نے کوئی بھی ڈائریکٹ ایسے نہیں لگانا ہے, یہاں تو سارے آپ نے یہاں پہ لگانے اور یہاں لگانا تھا. تو عطر ہوتا ہے, عطر تو لگ جاتا ہے, مگر وہ پرفیوم لگے گا, اڑ جاتا نہیں یہاں لگا کے فوری تو آپ یہاں لگا. اچھا فوری اسکن پہ تو بالکل اسٹے کرے گا. اچھا اس کے بعد بھی اگر سپوز آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ جو آپ نہیں وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا زیادہ ایک بار زیادہ ہو جاتا ہے, اس لیے گیج کرتے ہیں نا کہ یہاں کتنا لگانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تاکہ زیادہ نہ ہو. اور جس نے 5-6 پرفیوم لگانے ہو تو 5-6 پرفیوم کون لگاتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ تو پھر جب جائیں گے تو آپ آئی ڈونٹ تھنک یو کین میک اے گڈ امپریشن. اور پرفیوم بھی ایسا ہونا چاہیے, بہت اسٹرانگ نہیں ہونا چاہیے. اچھا لائٹر ہونا چاہیے, تاکہ یہ نہ کہ اگلا بندہ کہ یار ایک دم پیچھے ہو جاتا ہے, یہ لوگ اس سے سینسٹیو بھی ہیں. ہاں لیکن لگانا ضرور چاہیے. اس کے بعد ہے ڈی آڈرنٹ ضرور لگانا چاہیے. جب آپ صبح نہاتے ہیں تو آپ ڈی آڈرنٹ اپنے آرم پٹ میں آپ ضرور لگائیں, مین وومن دونوں. آپ کو سارا دن آپ ڈرائی رہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں خاص طور پہ گرمیوں میں, تو آپ نے دیکھیں کتنے لوگ یہاں پسینہ آیا ہوتا ہے. ایسے ہی اب اپنی طرف سے بڑے جسے کہتے ہیں نا بڑے لیول کے بندے لگتے ہیں, یہ کہتے ہیں, لیکن جو ہی ایسے ہاتھ کیا اور پسینہ, تو آپ بلیو ان اٹس ناٹ اے پروفیشنل. بالکل جناب, آج ہماری خوش قسمتی تھی کہ حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر کام ہے. جس طرح آپ کے الفاظ اگلے کی زندگی بدل سکتے ہیں, اس طرح آپ کا لباس اگلے کے دل میں گھر کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو ہم پروگرام میں بلائیں گے. آپ نے کوئی مشورہ دینا ہو تو جناب نمبر ان کا موجود ہے, آپ ان کے نمبر سے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے نام کے ساتھ میں نے ان کا نمبر دیا ہوا ہے. اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں, کوئی ٹاپک بتائیں کہ ہم ان سے کس ٹاپک پہ بات کریں گے. ہاں میں کچھ ٹاپک ان کے لیے ابھی میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے بٹن کتنے بند کرنے ہیں, کالر والا بٹن بند کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, 2 بٹن کھولیں تو کیا مطلب ہوتا ہے, 1 بٹن کھلا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے, اگر کالر ایسے ہو تو کیا ہوتا ہے, اور اگر شرٹ کوٹ کے اوپر ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کریں گے. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا شکریہ.